جو کام اتنا کرے جو رسول اللہ نے کیا اور صحابہ نے کیا، وہ فرقہ راہ راست پہ ہے۔ یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ روایت پیش کریں اس کے قتل کے اندر ملوثہ، میں اس کا نام لے کے لعنت کروں، یعنی آپ یزید کو ملعون نہیں رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ کہ اس سے نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا جو قبر ایک بلش سے اوپر نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ ہمارے نزدیک مزار بنانا نہیں جائز۔ کنتم مولا فہذا علی مولا، ہم کہتے ہیں یہ ٹرانسلیشن غلط ہے۔ جو اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو جائے گا اس کو آپ رافضی کہہ دیں گے؟ نہیں، جو کسی ایک صحابی کو بے ایمان یا منافق کہے گا ہم اس کو رافضی کہتے ہیں۔ اگر مرزا جیلمی یا اسحاق جالوی کسی ایک صحابی کو بے ایمان کہتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان ہیں۔ آپ اہل تشیع کو کافر سمجھتے ہیں؟ اہل تشیع میں سے کوئی بندہ کسی صحابی کو کافر یا بے ایمان نہیں سمجھتا، وہ ایماندار رہتا ہے۔ آپ کو اہل تشیعوں کے عقائد پہ اعتراض ہے یا ان کی رسومات پہ اعتراض ہے؟ پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں شریعت ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے معاشرے میں ٹرک ڈرائیور بچہ ساتھ رکھتے ہیں؟ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا جہاں پہ بچے کے ساتھ ریپ ہوتا ہے۔ یہ جواب ہے اس سوال کا؟ اور کیا ہے؟ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں اسلامی معاشرہ، ساتھ کہہ رہے ہیں بچے کے ساتھ ریپ ہوتا ہے۔ یار اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اس طرح کا ملا آپ کھڑا کر دیں گے تو وہ ایتھیسٹ بنائے گا لوگوں کو۔ ذاکر نائک صاحب ہمارے سامنے اوپن انویٹیشن میں وہ ایکسپوز ہو گئے، ان کی پوری ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے 14 لاکھ مسلمان کیے ہیں۔ ساتھ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ علماء کرام میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی پرسنالٹی موجود ہیں۔ آپ نے 5 ماسٹرز کیے ہیں، ماشاءاللہ ایم فل کیا ہے، آج کل پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں اور جمعیت اہل حدیث کے پریزیڈنٹ ہیں حشام الہی ظہیر صاحب۔ حشام بھائی آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو ویری مچ۔ بھی کاٹ لیا جی جی ماشاءاللہ، ایڈوکیٹ بھی ہیں حشام بھائی اور بڑے اچھے وکیل ہیں۔ حشام بھائی ایک تو آپ اپنی جماعت کا تعارف کروائیے گا، جمعیت اہل حدیث، آپ ماشاءاللہ صدر ہیں جمعیت اہل حدیث کے اور آپ نے اس عمر میں ماشاءاللہ آپ کی 43-42 ایج ہے، اس ایج کے اندر آپ پریزیڈنٹ بنے، آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ آپ کی ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے اس کے پیچھے۔ اور مجھے ایک یہ بتائیے گا، لوگوں میں کنفیوژن ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کیا ہے اور جمعیت اہل حدیث کیا ہے، یہ بھی بتائیں اور اپنی جماعت کا تعارف بھی کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری عمر 44 سال ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور جمعیت اہل حدیث پاکستان، راؤ صاحب، عوام جو اہل حدیث عوام ہے وہ جانتی ہے، جو دینی جماعتیں وہ جانتی ہیں۔ اس کی بنیاد علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے رکھی تھی جی، اور ان کی شہادت کے تقریباً آپ یوں سمجھے 37 سال، مجھے عمر بھی 8 سال تھی تو 37 برس مجھے لگے ہیں اس کا صدر بنتے ہوئے۔ ہمارے اہل حدیثوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ گدی کا سسٹم نہیں ہے جی، کہ ایک بندہ جائے تو ساتھ ہی دوسرا گدی پہ بیٹھ جائے، بلکہ یہ زیادہ سخت کرائٹیریا ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ پڑھنے لکھنے کے بعد انہوں نے آپ یہ سمجھے کہ میں صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان بناؤں۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ مرکزی جمعیت اور جمعیت اہل حدیث کا کیا فرق ہے، ساجد میر صاحب کافی پاپولر ہیں، وہ چونکہ اس میں دینی حلقوں میں پاپولر ہیں لیکن عوام میں جو پوزیشن ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن میں یہ وضاحت، آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال کر دی ہے، یہ وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے یہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے دور میں بھی موجود تھی۔ یعنی ابو جان نے وہ مرکزی جمعیت کے ہوتے ہوئے جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی تھی، ان کی پالیسیز سے اختلاف کرتے ہوئے۔ مثلا ایک عام فہم بات ہے، آپ علامہ احسان الہی ظہیر کی تقاریر اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ضیاء الحق کی اپوزیشن کر رہے ہیں، ضیاء الحق کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں۔ اس وقت جو مرکزی جمعیت کی قیادت تھی میاں فضل حق رحمہ اللہ اور مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ، وہ پرو ضیاء الحق تھے اور وہ ضیاء الحق کی پارلیمنٹ کا حصہ بھی تھے، یعنی ان کے رکن شورا بھی تھے۔ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا اسماعیل سلفی صاحب اور مولانا داؤد غزنوی کے بعد پرو گورنمنٹ سرکاری ٹائپ جو ہوتی ہے وہ بن گئی، تو وہ کنٹینیو اس کا تسلسل۔ ابو جان شہید ہو گئے، جمعیت اہل حدیث کو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور تشدد۔ ویسے حشام بھائی کون تھے ان کی شہادت کے پیچھے؟ ہاں، ان کی شہادت کے پیچھے اب یہ بھی بات ہے کہ المیہ کی بات آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں کر دیتا ہوں کہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید جب شہید ہوئے تو ان کی جو قتل کی FIR تھی وہ کس کو کاٹنی چاہیے تھے؟ مدعی کون ہونا چاہیے؟ ان کے بچوں میں سے، بھائیوں میں سے کوئی ہوتا تو ان کی مدعی ہم نہیں تھے۔ پہلا ظلم تو یہ ہوا، اور جو لوگ مدعی بنے انہوں نے جو معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے، میں اب نام نہیں لیتا۔ ابو جان کی FIR کے اندر جو پہلا شبہ تھا وہ اہل تشیع کے بارے میں تھا، اور پھر کیونکہ گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی اور ضیاء الحق کی تھی تو ابو جان ضیاء الحق کی بہت بڑی اپوزیشن تھے، تو جماعتی سوچ یہ تھی کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے تاکہ اصل قاتل پکڑیں۔ یہ عام فہم بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، آپ صدر ہیں، آپ پکڑیں قاتل، یا ہمیں قاتل دیں یا نہیں تو آپ ہیں، یعنی ایک عام بیانیہ ہوتا ہے۔ ابتسام بھائی کی عمر کتنی تھی؟ ابتسام بھائی 15 سال کے قریب تھے، تو 15 سال کے ہی تھے، تو میٹرک کے انہوں نے پیپر دیے ہوئے تھے، تو وہ بھی نہیں مدعی۔ میں کہتا ہوں میرے چچا نہیں مدعی، کوئی مدعی نہیں تھے۔ بہرحال وہ یہ مسئلہ بنا کہ وہ بعد میں انہوں نے ایک گروہ پکڑا تصور نقوی وغیرہ کا،
اور ان کو انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا جی یہ ہیڈ منی جو ایران سے لگی تھی، آج کل میری بھی لگی ہوئی ہے قادیانیوں کی طرف سے، اس دور میں ابو جان کی ہیڈ منی $5 لاکھ تھی۔ آپ کی کتنی لگی؟ اتنی ہی ہمیں اطلاع ہے، ایجنسیوں اداروں نے جو تھریٹ لیٹر جاری کیے ہیں اس کے اوپر کم ہے ویسے، آپ کی زیادہ ہونی چاہیے۔ اتنا زیادہ میں خطرناک ہوں۔ تو وہ بہرحال انہوں نے، اللہ کا شکر ہے اداروں نے ان بندوں کو پکڑ بھی لیا، پروب بھی کیا۔ بہرحال تو وہ جو تصور نقوی وغیرہ تھے ان کو پکڑا گیا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے ان کو ایران بھیج دیا، اور ان کو بھی اگر وہ قاتل تھے تو ان کو یہاں پہ کیفر کردار تک پہنچاتے، اگر نہیں تھے تو قاتل سامنے لائے جاتے۔ لیکن ہوا یہ کہ چونکہ آپ کو پہلے بتایا کہ ایک مرکزی جمعیت کا گروہ پرو ضیاء الحق تھا، تو اس گروہ نے کمپین چلانا شروع کی کہ ابو جان کی جو تحریک قتل کی چلا رہے تھے نا، اس میں قاضی عبدالقدیر خاموش نام کے شخص تھے، اس وقت یوتھ فورس کے پریزیڈنٹ تھے، تو یہ ساجد میر صاحب نے اس کے اوپر قتل کا الزام لگا دیا کہ یہی قاتل ہے۔ تو وہ پرو ضیاء الحق اور پرو نواز شریف پالیسی جو تھی وہ کارگر ثابت ہوئی۔ تو یہ جو جمعیت اہل حدیث، آپ سمجھیں کہ اس وقت یہ ساجد میر صاحب کی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاپولر، ظاہر ہے جب لیڈر ختم ہو جائے تو دوسری لیڈرشپ چلی جاتی ہے۔ پھر اب 37 برس کے بعد الحمدللہ 1.25 سال پہلے جب سے میں صدر بنا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر 6000 سے زائد مساجد، جو پہلے کسی نیٹ ورک میں نہیں تھی، جمعیت اہل حدیث کے نیٹ ورک میں آ گئی۔ 2 لاکھ سے زائد افراد نے خود اپلائی کر کے اس کی رکنیت لی ہے، میں نے نہیں کہا، خود اپلائی کر کے۔ تو اگر میں خود کروں گا تو انشاءاللہ اس کی تعداد 10-20 لاکھ بھی تجاوز یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر میں سمجھوں، کہ پہلے جو اہل حدیث تھے وہ کسی مرکز کے تحت نہیں تھے، ہاں جمعیت کے نیٹ ورک میں نہیں تھے، نیٹ ورک میں آ گئے۔ اب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو اہل حدیث ہیں وہ نون لیگ میں بھی ہیں تو جمعیت میں آ جائیں، پی ٹی آئی میں بھی ہیں، تو ملک میں کم و بیش 2 کروڑ سے زیادہ اہل حدیث ہے، تو وہ جماعت میں آئے۔ چلے میں آپ سے سیاست اور دین کے اوپر سوال بعد میں کروں گا۔ ابھی آپ فرق بتا رہے تھے دونوں جماعتوں میں، یہ مکمل ہو گیا جواب آپ کا؟ جی آپ نے پوچھنا ہے۔ اچھا مجھے نا ایک چیز اور بتائیں، زیادہ پہچان جو اہل حدیث کی وہ حافظ سعید صاحب کی ہے۔ جی حافظ سعید صاحب کا کیا تعلق ہے آپ کی جماعت سے؟ حافظ سعید صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کی پہچان اور پاپولیرٹی آپ کو پتہ پوری دنیا میں ایک جہاد کشمیر کے حوالے سے، جہاد کشمیر کے حوالے سے انہوں نے، لیکن جو کام کیا وہ پہلے لشکر طیبہ کے نام سے کیا، وہ بین ہو گیا، پھر جماعت الدعوہ کے نام سے کیا، وہ بین ہوگی، اب وہ مرکزی مسلم لیگ وغیرہ جو بھی جماعتیں ہیں تحریک اللہ اکبر وغیرہ کے نام سے کرنا چاہتے ہیں کہ مین سٹریم میں آ جائیں، ان کی جو سیاست ہے وہ مسلکی اور تنظیمی نہیں ہے، وہ عالمی جہادی سیاست ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بوجھ ہے پاکستان کے اوپر؟ میں تو نہیں یہ بات سمجھتا، لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے پاکستان کے آئین کی، پاکستان کے قانون کو توڑا ہے تو اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اور اگر اس نے نہیں توڑا تو اس کو رہا کیا جائے، اس کو نظر بند نہ رکھا جائے۔ آپ نے پروب کیا، آپ نے اتنا عرصہ عدالتوں میں ان کے کیس چلائے، ان کے اوپر دہشت گردی کا کوئی ایک الزام اگر ثابت نہیں ہو پا رہا تو آپ ان کو نظر بندی سے رہائی دیں۔ یہ بات ہے نا، میں تو قانون کا طالب علم ہوں، اگر کوئی ایلیگیشن ان کے اوپر لگا ہوا ہے اور وہ ثابت نہیں ہو رہا تو ان کو رہا کیا جائے، اور اگر ثابت ہوتا ہے تو ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ چلے میرے خیال ہے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں حافظ سعید صاحب کے موضوع کو۔ حشام بھائی یہ بتائیں کہ مسلک کا جو پرچار ہے، مسلک کی جو عبادت ہے، مسلک کی عبادت، مسلک کی ترویج و اشاعت، 4 مین امام ہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی اور امام احمد بن حنبل۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بے شک ہمارے مسالک نے ان کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کی رسی کو تو اللہ نے کہا میری رسی کو تھامو، ہمارے مسالک نے ان اماموں کی رسی کو تھام لیا ہے، اور جبکہ یہ تمام کے تمام انہوں نے کس کی رسی کو تھاما ہوا؟ جی دیکھیں، پہلے میرے خیال ہے حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں، یہ واقعہ کربلا کے بھی 20 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، 80 ہجری میں شاید پیدا ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے کہ یہ قرآن اور شریعت کو فالو کرنا ہے؟ بنیادی طور پہ راؤ صاحب آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا۔ اللہ رب العزت نے، اب آپ نے جو بات کی ہے، چلے میں ادھر کیونکہ آپ کر چکے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے پہلے آئے وقت کے اعتبار سے، ان سے پہلے جو پوری 100 سال کی پوری صدی گزری ہے، وہ کیا حق کے بغیر گزر گئی؟ اب کہتے ہیں کہ امام، وہ تو تھا ہی حق کی حق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حق ہے ہی وہ دور۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ جملہ نچوڑ ہے دین کا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کے کہا تھا کیا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ اگر تو رسول اللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے سب کا، چاہے کوئی بھی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی، کہ رسول اللہ دین پورا پہنچا کے گئے ہیں، اگر تو یہ عقیدہ ہے تو رسول اللہ کی زندگی میں پورا دین ہوا ہے، اور صحابہ نے رسول اللہ کی زندگی میں عمل کر کے اس دین کے اوپر دکھا دیا، دین تو پورا ہو گیا۔ تو یہ جو امام ہیں ان کی تقلید کرنا، ان کی فالوئنگ کرنا، کیا قرآن و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں؟ قطعاً موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی ہی کیوں نہ ہو، کوئی، میں تو اماموں کی بات نہیں کرتا، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا کرتا، انسان تھے، یقیناً ہوتا ہوگا۔ اب آپ بات سمجھیں، صحابہ کا کسی مسئلے کے اوپر اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو ائمہ دین کا جب میں دوبارہ تھوڑا سا ریفریز کرتا ہوں کہ ان اماموں کو فالو کرنے سے مسالک پیدا ہوئے ہیں، کیا ہمیں پھر بھی ان کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اماموں کو جو فالو کرتے ہیں، یہ سوال آپ کو ان سے کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ دوسری جو بات کر رہے ہیں نا، اس کے اندر ایک بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرنے والے تقلید جامد کے بھی قائل ہیں، یعنی وہ ایسی تقلید کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، جبکہ امام احمد ابن حنبل کے جو فالوورز ہیں، امام مالک کے جو فالوورز ہیں، یا امام شافعی کے جو فالوورز ہیں، ان کا دائرہ تقلید جامد کا نہیں ہے۔ ایک بات میں ضمنی طور پہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی احناف کا دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن یہ بات جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل کی حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے مسند امام احمد۔ امام مالک کی موطا امام مالک بخاری شریف سے پہلے سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب سمجھی جاتی تھی، اور بخاری شریف پوری میں موجود ہے 4 حدیثوں کے علاوہ۔ امام شافعی کے پاس کتاب ہے مسند شافعی حدیث کی۔ یہ تینوں امام ائمہ محدثین ہیں، اہل حدیث ان سے احادیث لیتے ہیں، لیکن ان کے مقلد نہیں ہے۔ مقلد جو ہے نا، مقلد ہونا صرف ایک ہستی کو زیب دیتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر تقلید کرنی ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر تقلید کہتے ہیں جی فرض ہے، لیٹس سپوز ان کا آرگیومنٹ مانگ لیا، تو کس کی فرض ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ اچھا چلے، یہ بڑی جو امام جعفر صادق کی آپ نے بات کی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر تقلید واجب ہے، ان کے نزدیک واجب ہے یا فرض ہے، تو کس کی فرض ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کی ہونی چاہیے کہ امتیوں کی ہونی چاہیے؟ امتی اور نبی کے اندر بہت زیادہ اسٹیٹس کا فرق ہے۔ میں اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب علماء کرام اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے۔ آپ میرے سامنے کوئی بھی ایک عالم دین لے آئیں، اس کی شلوار دیکھ کے اور داڑھی دیکھ کے میں بتا دوں گا اس کا مسلک کیا ہے۔ نہیں، بہرحال میں نے یہ حدیث نہیں سنی، واللہ اعلم۔ دیکھیں، اب مجھے یہ بتائیں، میں اگر کسی سے پوچھوں کہ آپ کی داڑھی کا مسلک کیا ہے، یہ غیر اخلاقی سوال ہے، جبکہ داڑھی کا مسلک ہے۔ دیکھیں نا، آپ کی نہیں، میں بتاتا ہوں کیوں ہے۔ آپ کی داڑھی دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں کہ آپ اہل حدیث ہیں، شیعہ کی داڑھی دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں شیعہ ہے، بریلوی کی داڑھی دیکھ کے پہچان بنائی ہوئی ہے، سب نے بنائی ہوئی ہے، آپ نے بھی بنائی ہوئی ہے۔ نہیں، اہل حدیث تو داڑھی کو کٹاتے ہی نہیں ہے، اہل حدیث تو داڑھی کو چھوڑتے ہیں سنت کے مطابق۔ تو جو آپ سمجھتے ہیں سارے حناف کٹاتے ہیں، نہیں کٹاتے۔ آپ کو بے شمار دیوبندی نظر آ جائیں گے جن کی داڑیاں پوری ہیں۔ 99.9% لوگ اپنے شکل سے پہچانے جاتے ہیں، ان کا مسلک یہ ہے۔ نہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا احناف کے اندر سارے علماء داڑھی کترواتے ہیں؟ نہیں، کوئی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ نہیں، یہ میرا سوال سمجھا نہیں آپ نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا حلیہ بتائے کہ میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں یا شیعہ ہوں، کچھ نہ کچھ بہرحال یہ نفی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بھی اور شریعت کی بھی۔ یہ بات آپ کی درست ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جو آپ نے آیت بار بار پڑھیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لیکن یہ بات کے بعد آپ نے حدیث بھی دیکھنی ہے، یہ اس کے اندر وہ نہیں ہے عیب، لیکن رسول اللہ کی پیشین گوئی بھی تو سچ ہونی تھی نا کہ 73 فرقے بننے ہیں، اور ان میں سے ایک ہی فرقہ صحیح راستے پہ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے کسی کا نام نہیں لیا۔ سارے کہتے ہیں ہم ہی ہیں۔ نہیں، ہاں، مان علیہ وصحابی، جس کے پاس یہ ہے، جو کام اتنا کرے جو رسول اللہ نے کیا اور صحابہ نے کیا، وہ فرقہ راہ راست پہ ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں، یہ پیرامیٹر رسول اللہ نے بنایا نا، تو سب کے ہم ہیں، تو جو رسول اللہ نے کیا صحابہ نے کیا، دین کو جو یہاں تک محدود رکھتے ہیں وہ مان لیں۔ ہمارے ہاں تقلید جامد کی ایک بہت بری مثال ہے، اگر آپ سوال کریں علمی لیول کے اوپر، ایک طرف رسول اللہ کی حدیث ہے، ایک طرف امام کا قول ہے۔ کسی امام نے آج تک یہ کہا کہ میرے قول کو مانو، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑو؟ ہو سکتا ہے اس امام تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، اس وقت اتنا ابلاغ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا وہی قول ہے۔ اب بات سمجھیے، اب مثال دے رہا ہوں، یہ میں
سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر فقہ حنفی میں مدت رضاعت 2.5 سال ہے اور قرآن و سنت میں 2 سال ہے, اختلاف آ گیا تو کس کی طرف لوٹنا چاہیے؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹنا چاہیے. کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف آ جاتا ہے کسی بھی مسئلے میں تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے نا. بالآخر تو اس کو کہتے ہیں تقلید جامد سے بیداری ہونا. تقلید جامد نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی اب امام کا قول آ گیا میں نے اسی کا ماننا ہے. رسول اللہ کا قول آ جائے تو امام کا چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں نہیں ہم امام کا اس لیے نہیں چھوڑیں گے, امام نے ریسرچ کیا, امام نے تحقیق کیا. یہ ادھر اللہ کے سامنے نہیں چل رہا. میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں, ایک بندہ ہاتھ نیچے باندھتا ہے اس نیت کی بنیاد کے اوپر کہ رسول اللہ نے نیچے باندھے ہیں تو اس کا عقیدہ درست ہے. اچھا میں اس کا عقیدہ درست ہے لیکن اس کا عمل کے بارے میں تحقیق کریں. یہ لوگ میں بار بار ان 4 اماموں کی ان عظیم ہستیوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے چند سال ہوئے تھے جب ان کا دور شروع ہو گیا تھا. اگر ہم کیلکولیٹ کریں نا تقریباً 18,500 دفعہ بنتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پبلکلی نماز پڑھی ہے. پھر جو اپنی کتابوں میں جو اپنے لٹریچر سے نبی کی نماز کا ایک طریقہ نہیں سب کو سکھا سکے. اب یہ مسئلہ اب آپ بات سمجھے, ہم ان کو کہیں کہ ہم نے ان کی اندھی تقلید کرنی ہے. نہیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں ان کو ایک میں اور آپشن یہ آپ نے جو بات کی ہے اس کو ایک بیٹر انداز میں پریزنٹ کریں. نماز وہ ہے جو پبلکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کی ہے. اب بات سمجھے اس کا طریقہ نہیں پتا سب کو ایک جیسا کیا ہونا چاہیے. پتا ہے سارے کہتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں نہیں بات میں شیعہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دو, بریلوی کہتے ہیں یہاں باندھو, اہل حدیث کہتے ہیں یہاں باندھو. اب میں یہ بات بتاتا ہوں. عقیدہ یہ پہلے بنوائیں عوام کا کہ نماز جو ہے ہم نے ویسے پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے. اگر تو میں آپ کو یہ عملی طور پہ بتا رہا ہوں, اگر نیت واقعی اگر آپ کی تحقیق ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں لیٹس سپوز, اور آپ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے مطابق نیچے باندھے ہیں, آپ کا عقیدہ درست ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ نے تو اوپر باندھے تھے لیکن میرے امام نے نیچے باندھے تھے, تو اللہ کی قسم یہ عقیدہ میرا نہیں خیال کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے گا. 90% مقلد یہ عقیدہ رکھتے ہیں. آپ کو یہ غلط فہمی ہے. 90% جو تقلید کرتے ہیں نا ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ رسول اللہ نے رفع یدین کیا ہے, وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ مردے بھی زندہ کیے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جب ایک کمرے میں بیٹھ کے خطاب کرتے تھے پوری دنیا خطاب سنتی تھی. وہ تو یہ بات نہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, سارے امام متفق ہیں, موطا امام مالک میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں, مسند شافعی میں, سارے مسالک کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے سارے اٹھاتے ہوئے. جو نہیں کرتا وہ کس بنیاد پہ نہیں کرتا آپ کے خیال میں؟ تقلید کی وجہ سے نہیں کرتا. اگر تو وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ رسول اللہ نے ایک نماز اس کے بغیر پڑھی ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اہل حدیث ہوں نا, رسول اللہ کی ایک حدیث آ جائے کہ رسول اللہ نے ایک نماز صرف ایک نماز بغیر رفع یدین کے پڑھی ہے, ہم اس کو بھی سنت مانیں گے. رفع یدین تو شیعہ بھی کرتے ہیں, ہم اس کو بھی سنت مانگیں گے. رفع یدین تو شیعہ بھی کرتے ہیں. میں تو وہ شکر ہے یہ سنت کے اوپر عمل پیرا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت دیکھیں, رسول اللہ کی سنت اگر ایک دفعہ نہیں نہ کیا میں اس کو سنت کہتا ہوں. یار ایک دفعہ بھی نہیں کیا, آپ تحقیق کریں تو آپ اس کو اپنائیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلے یار نماز تو پڑھیں, نماز تو چلیں. ہم اگلے اس پہ آتے ہیں. یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ موقف ہے, وہ بڑا عام فہم ہے اور بڑا جائز ہے. ابھی آپ کو سناؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں کہتا ہوں اس کے اوپر اللہ کی, رسول کی, فرشتوں کی لعنت ہو جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا. میرا علم یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا. میں نے جس کا سوال نہیں کیا, میں نے یزید کا پوچھا. اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میری تحقیق کے مطابق وہ ملوث نہیں ہے. اگر وہ ملوث ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اچھا, ایک اس کا بیٹا تھا, اس کے فوراً بعد اقتدار پہ بیٹھ گیا تھا, شاید یزید ثانی کہتے ہیں اس کو. 40 دن میرا خیال ہے وہ شاید اقتدار پہ رہا تھا, کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے جو میرا باپ میرے اوپر ڈال گیا ہے, اور میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جو اہل بیت کے خون سے تر ہے. اور وہ پھر غائب ہو گیا, اس کو کہیں یا تو کہیں اغوا ہو گیا یا غائب ہو گیا. یہ بڑی مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نہیں یہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں نے تو اتنی بڑی واضح بات کی ہے کہ سیدنا حسین کے قاتل کے اوپر اللہ, رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو, ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. لیکن یہ کہنا اس نے کیا ہے تو یہ بات وہی ہے کہ اس بات کا مقدمہ کس کو درج کرانا تھا؟ اہل بیت کو. اہل بیت میں سے آپ ثابت کریں کسی نے کہا اس نے کیا. بات تو یہ ہے. یہ بڑی عام اہل بیت تو بیچارے اس کے بعد جس حالت میں تھے, اور بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جس حالت میں رہے. راؤ صاحب یہ باتیں جو ہے نا, یہ پروپیگنڈا وغیرہ, میں اس کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن کوئی ایک مستند روایت کے محمد بن حنفیہ. اچھا چلیں, واقعہ کربلا کے جو سب سے بڑے گواہ ہیں وہ کون ہیں؟ امام زین العابدین ہے نا, ایک ہی امام ہے نا, ان کی کوئی الفاظ دکھا دیں
یہ نہیں ہے بات. اس کے بعد کتنے عرصے وہ کہاں رہتے سب کو پتا ہے. نہیں یہی نہیں, سب کو یہ ساری باتیں من گڑت ہیں. ایک بات بھی اگر درست ثابت ہو, ہم تو سند کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں, ایک روایت صحیح سند سے ثابت ہو ہمیں اس کے ماننے کے اوپر. آپ میرے سامنے دیکھیں, میں پبلکلی کہہ رہا ہوں, آپ میرے سامنے ایک روایت پیش کریں اس کے قتل کے اندر ملوث ہے, میں اس کا نام لے کے لعنت کروں گا. یعنی آپ یزید کو ملعون رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اس کے بارے میں خاموش ہوں. ہمارا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ, سنیں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے نا, اسکول آف تھاٹ ہے یہ پورا, کہ اس سے نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے, مجھے بتائیں کہ ہر برے بندے کو گالی نکالنا کیا فرض ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے آدمی کو تو عین ایمان ہے. عین ایمان ہے. جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا وہ ملعون ہے. بس بات ہے. آپ بات سمجھیں, ایک بندے کی تحقیق کے مطابق بات کرنی ہے نا. ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کو سب و شتم کرتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ تابعین کے بارے میں بھی یہ ہے. ہم اس سے اگر اوپر والی سٹیج میں جائیں تو اس کے اوپر تو اجماع امت ہے کہ کسی صحابی کے اوپر تو سب کرنا ویسے ہی. یزید کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ آپ اس کو معصوم سمجھتے ہیں. نہیں, پھر وہی بات میں کہتا ہوں, سیدنا حسین کا ہر قاتل ملعون ہے. اگر وہ شامل ہے تو مجھے اس آپ کی تحقیق میں وہ شامل نہیں ہے نا. میری تحقیق میں شامل ہے. معصوم ہونا الگ بات ہوتی ہے. معصوم تو نبی ہوتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا. یہ باتیں یہ پرانی باتیں, پرانی بات نہیں ہے یہ تو. اس پہ تو سنی کتابوں میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر اس موضوع کے اوپر تو بات وہ ہوگی سند کے ساتھ باحوالہ, یہ باتیں وہاں پہ ہوں تو پھر یعنی اگر آپ کو میڈیا اس چیز کی اجازت دے تو آپ علماء کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرا دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یزید سے کیا رسول اللہ کی زندگی میں دین مکمل ہے. یہ بڑی عام فہم بات ہے. میں کہتا ہوں لیٹس سپوز, میں آپ کا بیانیہ مان لیتا ہوں, یزید ملعون ہے, یزید خبیث ہے, مان لیا, میں نے مان لیا, سمجھے. اسلام کے کسی رکن کو کوئی فرق پڑتا؟ اللہ سے ڈرنا بڑا فرق پڑتا ہے. نہیں فرق پڑتا شام بھائی, بہت فرق پڑتا ہے. نہ 5 نمازیں 3 بنتی ہیں, نہ قرآن میں تحریف ہوتی ہے, نہ دین و شریعت میں تحریف ہوتی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں 2 لاکھ لوگ جنہوں نے ابھی جماعت اہل حدیث جوائن کیا ہے, ان کو حقیقت پتہ چل جائے گی. وہ کہیں گے یار ہمارا صدر جمعیت اہل حدیث کہہ رہا ہے کہ یزید ملعون ہے, یزید قاتل حسین ہے. نہیں, اس سے دین کے اندر کیا فرق آئے گا؟ دین سے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مجھے بتائیں 5 نمازیں 3 ہو جائیں گی؟ نبی کہہ کے گیا کہ میں 5 نمازیں 3 دین ہمارا رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہوا کہ یزید کے دور میں 5 نمازیں 3 ہونے کا فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نبی ہمارے بیچ اپنی شریعت اور اطرت کو چھوڑ کے گیا ہے. اگر ہم اس کی اطرت کی اس لحاظ سے خدمت کر دیں کہ ہم ان کی عزت کہیں, آج کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ اتنے بڑے لوگ تھے اور میں اہل حدیث ہو کے مان رہا ہوں. آپ کا خیال ہے آپ اس کے اگر آپ نے یہ بنوانا تو آپ سیدنا حسن حسین کی شان ہم سے بیان کروائیں, ہم نہ کریں پھر کے. اب بات سمجھیں, میں تو یہ ایک ایشو ہے متنازع. 2 اسکول آف تھاٹس میں ان کی شان آپ کے منہ سے بیان کروانے کی مجھے ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بیان ہوگی. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کے سردار ڈکلیئر کر کے چلے گئے, اور جنت ایک ہی ہے. اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے؟ اور جنت ایک ہی ہے. اس جنت میں اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ کہ جنہوں نے انہیں شہید کیا ہے وہ ملعون انسان ہے. بھائی جس جنت کے وہ سردار ہے نا, اس جنت میں آج کے نیک لوگوں سے لے کے نا صحابہ کرام اور انبیاء کرام تک سب ہوں گے. اچھا, مجھے اس جنت کے وہ سردار ہیں, تو ان کی تعریف بیان کروانے کی ضرورت کسی سے نہیں ہے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ وہ نبیوں کے بھی سردار ہوں گے. نہیں, جنت کے سردار تو ہیں نا, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. نوجوانوں سے مراد یہ ہے کہ جو نوجوان دنیا سے گئے ہیں ان کے وہ سردار ہیں. اچھا, ایک دفعہ نا ایک ضعیف خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, یہ حدیث اس کے مقابلے میں وہ پیش کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. اچھا, جنت کے حقیقی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے حدیث سنانے دیں. ایک خاتون آئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا جی میرے لیے دعا کرے کہ میں جنت میں جاؤں. تو نہیں جائے گی, جوان ہو کے جائے گی. اس کے کان میں کوئی بات کی, رونے لگ گئی, پھر مسکرانے لگ گئی. تو لوگوں نے پوچھا, صحابہ کرام نے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے اس کو کہا ضعیف نہیں جائیں گے, پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب کو جوان کر کے بھیجے گا. 33 برس کی عمر ہوگی سب کی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بوڑھے فوت ہوئے ہیں وہ بھی جوان کی کیٹیگری میں آئیں گے. 70 حوروں کا بوڑھے کیا کریں گے؟ جو میں کہا جو بوڑھے فوت ہوئے ہیں ان کو بوڑھا ہی اٹھایا جائے گا. نہیں, وہ سب جوان ہو کے جائیں گے جنت میں جوان ہو کے جائیں گے, لیکن ان کو بوڑھا کنسیڈر کیا جائے گا, ان کو جوان کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. یہ بات ذرا تھوڑی سی آپ کو سمجھنے میں حدیث کے مفہوم میں فرق ہے. ایمان یہ ہے, ہمارا بھی ایمان ہے, عقیدہ یہ ہے کہ وہ نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں. نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں, جنت میں سب نوجوان ہوں گے. اچھا, یہ لیکن اس سے مراد یہ وہ نبیوں کے سردار ہوں گے. اچھا چلے آگے ہم چلتے ہیں. یہ بتائیں شام بھائی, آپ نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کیا کام کیا ہے آپ کی جماعت نے؟ اس کے اندر ہم یہ جو مشترکات ہیں, مثلا
جوڑنے کے اندر ہمارا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. امت کے کچھ مشترکہ مسائل ہیں جن کو ہم اجاگر کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو اب ہم نے باتیں کی یہ تو جزوی اور فروعی مسائل ہیں, ان کے ساتھ دین اور اسلام کے کسی ایک جز کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل بھی. ہاں محبت اہل بیت تو ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. بے شک ہے, وہ جس کے اندر نہیں ہے محبت تو وہ تو نہیں ہے, مظاہرہ اس کا ایمان اچھا کامل ویسے نہیں. نا سوال سے میں ہٹ جاؤں گا, لیکن میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس بھی بتا دوں, اور اگر آپ چاہیں تو ایک مشورہ بھی دوں آپ کو. آپ نہ کبھی, میری خواہش ہے, میری دعا بھی ہے, آپ کبھی 3 دن کے لیے کربلا جائیں. اور تو مجھے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں, میری بات پوری ہونے دیں. آپ 3 دن کے لیے کربلا جائیں, حضرت امام حسین کے روزے کے سامنے بیٹھیں, جو بھی آپ کی دل کی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, ان کو وسیلہ بنا کے مانگیں یا ان کو بغیر وسیلہ بنائے مانگیں, کیونکہ آپ اتنی نیک جگہ پہ بیٹھے ہوں گے. 3 دن وہاں پہ آپ گزاریں. میں کہتا ہوں آپ کے دل کی گواہی آپ کو بتائے گی کہ حقیقت کیا ہے, یزید کیا ہے, اہل بیت کی محبت کیا ہے. یار اہل بیت کی محبت تو آپ نے میرے خیال میں کہتا ہوں یزید کی حقیقت بھی آپ کو وہاں بیٹھ کے پتہ چل جائے گی. میں پھر وہی بات کرتا ہوں, یزید کی حقیقت مثال دے رہا ہوں, میں مان گیا ہوں برا ہے, فرق کیا پڑا, کیا دین کے کسی جز کو فرق پڑا؟ ماننے سے جو ابھی آپ نے کہا آپ میری بات نہیں سمجھتے. جز دین کامل اور مکمل رسول اللہ دیکھے گئے ہیں کہ کوئی چیز چھوڑ کے گئے تھے. اگر دین کامل اور مکمل دیکھے گئے ہیں تو بعد کی تاریخی واقعات سے دین کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. یہ جو آپ بات کرتے ہیں آپ سمجھ لیں, ہمارا سٹینس کیا ہے سن لیں. 11-12 ہجری سے نہیں, اگلی بات سنیں, یہ جو ہمارا سٹینس ہے اس کی وجہ سن لیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے. اس لیے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا, آپ نے کیا تو سن لیں. سیدنا عمار کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا اور وہ گروہ جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. ضعیف حدیث ہے, یہ حدیث صحیح ہے. اور وہ گروہ ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. تو بعض بدبختوں نے یہ سمجھا کہ جو گروہ جہنم کی طرف بلاتا ہے وہ صحابہ کا گروہ ہے. حضرت امیر معاویہ کے اوپر یہ مسائل ہیں. اب آپ نے بات کی تو سن لیں. حدیث رسول اللہ نے کہا, واضح نشانی بتائی کہ حضرت عمار کو وہ گروہ قتل کرے گا جو ان کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور وہ انہیں جنت کی طرف بلاتے ہوں گے. اور انہوں نے آج کل کے اہل تشیع نے اور فرقہ پرستوں نے اس حدیث کا اطلاق کیا سیدنا امیر معاویہ کے گروہ کے اوپر, سیدہ عائشہ کے گروہ کے اوپر, طلحہ اور زبیر کے گروہ کے اوپر اطلاق کیا. حضرت عمار کو کس نے قتل کیا تھا؟ اب بتائیں نا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اسی لیے میں نے یہ حدیث پیش کیا. مسائل یہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے. یہ حدیثیں ہم بھول گئے میں, یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. امی عائشہ اس گروہ میں, قیامت کے دن بھی رسول اللہ کی بیوی ہیں. طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ ہیں, جنتی معین ہے. سیدنا امیر معاویہ جنتی معین ہے. یہ چاروں جہنم کی طرف بلانے والے تھے, یہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے. حدیث کی تطبیق صحابہ کے اوپر کر دی, اور حقیقت میں جس نے قتل کیا وہ خارجی, جہنم میں کی طرف بلانے والا صحابہ کے دور میں ایک گروہ تھا, وہ خارجی گروہ تھا. اہل سنت میں سے, اہل حدیث میں سے, دیوبند میں سے آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ سیدنا زبیر کے قاتل جو تھے وہ جہنمی ہیں سارے, وہ گروہ پورے کا پورا؟ کسی آج تک کسی بندے نے کہا؟ حضرت علی کے سامنے سیدنا زبیر کا قاتل آیا اور حضرت علی کے سامنے سر پیش کر رہا ہے اور حضرت علی کو کہہ رہا ہے دیکھو میں نے کتنا عظیم سپاہ سالار شہید کیا ہے. تو حضرت علی نے جواب میں کیا کہا تھا؟ تجھے جہنم کی بشارت ہو, تجھے جہنم کی بشارت ہو کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے, زبیر اللہ کے رسول کے حواری ہیں. اب کوئی اس حدیث کی روشنی میں کہتا ہے سیدنا, وہ کون تھا؟ خارجی تھے نا, خارجی تو دونوں لشکروں میں تھے. اب اچھا مجھے بتائیں, اب ہم میں سے کوئی اہل سنت کہتا ہے جس نے قتل کیا وہ پورا گروہ حضرت علی کا تھا؟ دیکھیں آج حضرت علی کا گروہ تھا وہ. آپ مجھے بتائیں, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, سیدنا زبیر کو حضرت علی کے گروہ نے شہید کیا نا, کہ اس بندے نے کیا؟ یار اللہ کا یہ خوف ہونا چاہیے. حضرت علی کے گروہ میں شامل ایک خارجی نے سیدنا زبیر کو شہید کیا. اسی طرح سیدنا عمار کو سیدنا امیر معاویہ کے لشکر میں موجود ایک خارجی نے شہید کیا. خارجیوں کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا, نہ حضرت علی کا گروہ. مجھے بتائیں صحابہ کا کوئی عقیدے کا اختلاف تھا؟ جہنم کی طرف صحابہ بلاتے تھے, صحابہ کا جہنم کی طرف بلاتے تھے. امی عائشہ, طلحہ اور زبیر جہنم کی طرف بلانے والے ہیں, سیدنا امیر معاویہ. تو وہ بدبخت آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والوں نے مارا تھا, چونکہ امیر معاویہ, امی عائشہ, طلحہ زبیر نے کیا ہے, وہ جہنم کی طرف بلانے والا. یہ مسائل ہیں, آپ اگر علمی دقت کے ساتھ پڑھیں. اس لیے ہمیں کچھ موقف جو ہے حقائق کی بنیاد کے اوپر, تاریخی روایات کی بنیاد کے اوپر اپنانا پڑتا ہے. اور ہمیں ہمارا ایمان اور عقیدہ صرف دفاع صحابہ تک ہے. دوبارہ آپ کے سوال کی طرف آتا, مشترکات امت کے لیے ہم نے کیا کام کیا؟
جو بندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، ختم نبوت کے اوپر ہم نے یہ ابھی حالیہ سپریم کورٹ کا جو مبارک احمد ثانی کا کیس ہے، تینوں مسالک نے مل کے کام کیا کہ نہیں؟ دفاع صحابہ کا کوئی قاد ہو، تینوں مسالک مل کے کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، عبادات کی ادائیگی اور عقیدے کے اختلاف کے بعد کیا اہل حدیث دیوبندی بریلوی میں کسی معاشرتی مسئلے میں اختلاف ہے؟ سود قتل کے کر اوپر رہے ہیں ایک دوسرے کو، قتل کر رہے ہیں، سنیں نا، اختلاف کی بات کر رہے چلیں ہیں، وہی میں تو علمی بات کر رہا ہوں، میں تو علمی بات کر رہا ہوں، معاشرتی مسائل کی بات ہو رہی ہے۔ اہل حدیث دیوبند اور شیعہ یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، سمجھ آتی ہے وجہ کہ کیوں قتل کر رہے ہیں، کہ کیا اختلاف ہے۔ وہ بریلوی بیچارے 12 ربیع الاول کو ان کو اڑا دیا کراچی کے اندر، اتنا بڑا، دیکھیں آپ کہہ رہے اختلاف ہی نہیں، قتل کر رہے ہیں۔ میں معاشرتی مسائل کی بات کر رہا ہوں، میرا شاید بیانیہ نہیں سمجھے کہ معاملات ہوتے ہیں چوری، ڈکیتی، زنا، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، الزام، سزائیں، جرائم، ان کے اوپر کوئی اختلاف ہے؟ معاشرہ کیسے چلتا ہے؟ ان معاملات کے اوپر چلتا ہے کہ معاشرہ گھر میں کی جانے والی عبادت پہ چلتا ہے؟ تو عبادت جو ہے، عبادت ہر مسلک نے اپنی طریقے کے مطابق کرنی ہے، عبادت کی ادائیگی اور عقیدہ ہے، لیکن جو معاملات مشترکات ہیں، بے حیائی کیا اہل حدیث یا دیوبندی اور بریلوی میں ناجائز ہے؟ کہتے تو وہ یہ ہے کہ شریعت میں ہے، پھر یہ کہنا چاہیے میرے مسلک میں ہے، شریعت میں جو بھی مسئلہ بتاتے ہیں نا، کہتے ہیں جی شریعت میں ایسے ہے، قرآن و ان کو کہنا چاہیے میرے مسلک میں ایسے ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے، یہ آپ کی بات درست ہے۔ قرآن و سنت کا دیکھیں، میں آپ میرے سے کوئی مسئلہ پوچھیں، میں آپ کو گارنٹی اور دعوے سے کہتا ہوں یہ تحدیث نعمت کے طور پہ، میں اس کے بارے میں اگر آپ کو حدیث یا قرآن کی آیت پیش نہ کروں، آپ میری بات نہ مانیں، بات ختم۔ اصل دین قرآن اور حدیث کا نام ہے، اور اگر کوئی بندہ آپ اس سے مسئلہ پوچھیں، وہ آپ کو پیر کی بابوں کی بات بتلائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے بعد دلیل نہیں ہے، اس کے بعد اپنے آباء و اجداد کی قصے کہانی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ مسلک اہل حدیث کا ایک مسئلہ، صرف ایک، جو قرآن یا حدیث میں موجود نہ ہو، ثابت کر دیں، ہم اس کو آج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، آج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اب مزار کی بات کی ہے، ہمارے مسلک کے اندر آپ نے کہا کہ وہاں جائیں، یہ جائیں، ہمارا بڑا بنیادی کن باتوں سے اختلاف ہے۔ ہمارے مسلک کے اندر، قرآن و سنت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا جو قبر ایک بلش سے اوپر نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ ہمارے نزدیک مزار بنانا نہیں جائز، مزار پہ جانا تو اگلی بات ہے۔ جس سپیڈ سے سعودی عرب میں تبدیلی آ رہی ہے نا، جس سپیڈ سے وہ دبئی کو ماڈل بنا کے اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں، اگر کل کو وہاں مزارات بن گئے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مجھے ایک بات بتائیں، ہم نے رسول اللہ ان کو ٹورزم چاہیے، چلے آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے، ہماری سعودی عرب سے جو محبت ہے یا جو عقیدت کا رشتہ ہے، اس کی ایک وجہ مکہ مدینہ، دوسری ایک عقیدت و احترام کا رشتہ یہ ہے کہ وہ مملکت توحید کی ریاست ہے، وہاں پہ شرک کو ناپید اور نابود کہا۔ اگر وہاں پہ مزار بن جائیں گے تو آپ کے خیال میں مسلک اہل حدیث میں مزار بننا جائز ہو جائیں گے؟ یہ آپ کو لوگوں کو کیا غلط فہمی ہے؟ کیا پتہ جائز ہو جائے؟ اب آپ سمجھیں، مسلک اہل حدیث دیکھیں نہیں نا، میں بتاتا ہوں، اہل حدیث اسکول آف تھاٹ رسول اللہ سے لے کے 14 صدیوں تک مسلسل موجود ہے۔ ایک صدی، ایک سال بھی اگر حالی ہو، پھر آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ غیر شرعی عمل کرے گا تو اہل حدیث آپ سمجھیں گے کہ اس کو جائز قرار دے دیں گے، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ مزار بنانا کوئی بھی بنا لے گا تو جائز نہیں ہو جاتا، یا شراب کوئی پی لے گا تو جائز نہیں ہے، اس کو لوگ برا ہی کہیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ بعد میں اگر کوئی ملک کے، اچھا یہی بات بڑی غلط فہمی ہے کہ سعودی عرب کا مسلک تو اہل حدیث، یعنی آپ کو ایک میں انفارمیشن دیتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ جو منسوب کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ شاید سعودی عرب چلاتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر اہل حدیث ہیں، بے شک ہے، لیکن ان کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ حنبلی پایا جاتا ہے، وہ امام احمد ابن حنبل، لیکن چونکہ تقلید جامد نہیں ہے، یہ جتنے باقی 3 مسالک ہیں نا، ان میں تقلید جامد نہیں ہے۔ تقلید جامد کہتے ہیں کہ بس جو امام نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اس کی تحقیق کے اوپر بات ختم۔ باقی تینوں مسالک میں یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ چونکہ محدثین ہیں، ایک محدث کی رائے ایک ہی حدیث سے کئی مرتبہ 2 مفہوم نکلتے ہیں، ان کا اختلاف وہاں پہ ہے بس، کہ ہم حدیث کے اس مفہوم کو مانتے ہیں، آپ حدیث کے اس مفہوم کو مان لیں، یہ بات ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ اچھا چلیں، اچھا شام بھائی یہ بتائیں کہ اگر آپ اہل حدیث گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو آپ پھر بھی اہل حدیث ہی ہوتے؟ میرا تو آج بھی پوری امت کو یہ مشورہ ہے کہ آپ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوں، آپ تحقیق کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں پیدائشی اہل حدیث تو ظاہر ہے کہ اہل حدیث گھرانے میں، یہ میں اللہ کی طرف سے اس کا میں شکر بھی ادا کرتا ہوں، لیکن
آپ تحقیق اور مطالعے کے بعد اسی بات پہ پہنچیں گے کہ دین صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے. اس کے اوپر جو بندہ تیسری رائے کرے نہیں قرآن اور حدیث کے بعد بھی کسی امتی کے قول کا نام ہے, تو یہ عام فہم اور عام فکر بھی انسان کو سمجھا دیتی ہے کہ نہیں, دین قرآن اور سنت کا نام ہے. دیکھیں دو ہی سورس ہے نا, رسول اللہ نے ہمیں کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مان لیا یہ قرآن ہے, تو رسول اللہ کے اپنے بارے میں جھوٹ بولیں گے؟ یعنی ایک ہی سورس ہے دین کا, سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس طرح آپ دیکھیں تو وہ چین ہے اللہ, جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ نے کہا یہ حصہ قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. کیا اللہ نے مجھے آپ کو ڈائریکٹ بتایا یہ قرآن ہے؟ سورس ایک ہے, رسول اللہ نے بتایا ہے. وہ تو ان کی ایمانداری ہے کہ انہوں نے بتایا یہ میری بات ہے اور یہ قرآن ہے. اللہ اکبر. یہ بات سمجھ آ جائے نا معاشرے کو کہ رسول اللہ اگر اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول رہے بے شک کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو اپنے بارے میں بولیں گے نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ یہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے ایک ہی ہستی کو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ, تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے. بس اگر یہ آیت سمجھ آئے, صرف ایک آیت پوری مسلمان امت سمجھ لے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے. کیا کسی پیر کی, کسی فقیہ کی, کسی امام کا رسول اللہ نے ذکر کیا نمونہ؟ پھر جب نمونہ کہا تو یہ لامحالہ بات ہے سمجھنے کی, تو اس نمونے اور سیمپل کو اللہ نے محفوظ نہیں کیا. مثال دے رہا ہوں, اللہ قرآن میں 700 جگہ پہ کہہ رہا ہے جو رسول اللہ کی حفاظ کرام جو ہیں قرآن کا کرشمہ ہے. نہیں حفاظ کے قرآن کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, رسول اللہ کی زندگی کہ رسول اللہ کی پیروی کرو, رسول اللہ جس طرح کہیں ویسے کرو, رسول اللہ جو رسول اللہ کے سامنے اونچی زبان میں رسول اللہ جو عطا کریں اس کو لے لو, اونچی زبان میں نہیں. اچھا یعنی میں حیران ہوتا ہوں کئی لوگ آج کل معاشرے میں یہ بڑا فتنہ ہے کہ قرآن کو میں مانتا ہوں لیکن حدیث کو اس لیے نہیں مانتا, حدیثیں بات میں لکھی گئی ہیں. بھائی میری بات سنیں کہ رسول اللہ کی زندگی نمونہ صبح دوپہر شام پوری 24 گھنٹے کی ہے یا نہیں؟ اگر تو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا کہ نہیں؟ ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیان, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, ہم اس کی تلاوت کروائیں گے. لا تحرک بھی لسانہ کا, آپ تیز تیز مت پڑھیے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے. پھر اللہ نے کہا ہمارے ذمے ہے اس کا بیان, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس, ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں. وہ بیان محفوظ نہیں ہے. یعنی آپ ایک درزی کو سوٹ دیتے ہیں, بڑی عام فہم بات ہے سمجھنے کی, اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار سوٹ سی دو سیمپل کے مطابق, سوٹ سی دو. آپ 10واں فون کریں گے نا, وہ کہیں گے یار سیمپل کا ہے, سیمپل کے بغیر کہہ رہے ہو. اللہ 700 جگہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کی پیروی کرو اور سیمپل محفوظ نہیں ہے. اللہ کی قسم رسول اللہ کے صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک ایک ایک چیز ریکارڈڈ اور محفوظ ہے, اس کو ہم حدیث مانتے ہیں. اہل حدیث تمام حدیث بیان کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہر بہت ساری حدیث اسکپ کر جاتے ہیں. یہی بات ہے, یہ آپ میں آپ کے سامنے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے, میں آپ کے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ مجھے ایک صحیح حدیث آپ لے آئیں. شام بھائی, اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے بڑے بڑے علماء کرام نے مجھے پروگرام سے پہلے اور پروگرام کے بعد کہا ہے کہ یار ٹھیک ہے حدیث تو یہاں بیان کرنا کیا ضروری تھا؟ مجھے ایک بات بتائیں. نہیں مجھے اس بات کا جواب دیں. میں آپ کے سامنے برملا کہتا ہوں, ہر اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث رسول آ جائے گی نظر جھک جائے گی. میں نے آپ کے سامنے کتنا بڑا دعویٰ کیا, ایک حدیث لے آئیں کہ رسول اللہ نے ایک دفعہ زندگی میں یہ عمل کیا, اگر اہل حدیث اس کے اوپر عمل نہ کریں تو میں ذمہ دار ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ضعیف اور من گڑت روایات کو بھی آپ صحیح مان لیں, وہ نہیں مانتے اہل حدیث, صحیح نہیں مانتے. ہاں دوسری بات جو آپ نے کیا, ہو سکتا کسی عالم نے آپ کو کہا ہو, ہر موقع محال کے اوپر ہر حدیث تو نہیں بیان کی جا سکتی. مثال کے طور پہ جس طرح مجھے ایک بات بتائیں, ابھی ہم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں کشمیر ایشو پہ, تو کیا لازم ہے فلسطین ایشو بھی بیان ہو؟ جیسے کہ شاید ترمذی میں ہے یا مسلم میں ہے, غدیر خم کے بارے میں جو حضرت علی کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا, تو یہ حدیث آپ اہل حدیث نہیں بیان کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ حدیث اہل حدیث منع کرتے ہیں, کہتے ہیں یار نہ بیان کیا کریں. ہم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ ٹرانسلیشن غلط ہے. جو آپ سمجھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو اپنا دوست بنایا یا مولا بنایا یا امت کو کہا ہے, تو کیا آپ کے خیال میں اس پہ کہ ہمیں اعتراض ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے یہ مطلب ڈرائیو کرنا, یہ مطلب اخذ کرنا کہ رسول اللہ نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا, یہ غلط ہے. وجہ کیونکہ ولایت تو دین اپنی من کو یار کیوں نہیں دی دین ہے ولی. ہاں تو یار یہ پھر علی ولی اللہ کہنا پھر ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب, تو اس کا کون مخالف ہے؟ دیکھیں ہر بات کو اپنی, اس حدیث سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے ہم اس کے مخالف ہیں. علی ولی اللہ, میں کہتا ہوں یہ تو جس کا عقیدہ نہیں ہے کہ علی اللہ کے دوست ہے, جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ ظالم ہے.
یعنی آپ بات سمجھیں, شیعہ نے اس کو کلمے کا حصہ بنا لیا. نہیں بات سمجھیں, ہر جگہ یہ بیان کرنا ضروری ہے. کلمہ قرآن پاک میں ہے کہیں پہ؟ ہاں لا الہ الا اللہ ہے قرآن پاک میں. کس جگہ پہ؟ وہ قرآن کی آیت ہے یار, میں آپ کو بتا دوں, پڑھنے حوالہ دے دیں پوری اس کا. ہر نبی نے ایک ہی دعوت دی ہے کہ لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ پورا کلمہ. اچھا محمد رسول اللہ الگ نہیں موجود ہے, نہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارا ایک جگہ پہ نہیں ہے, ختم قرآن نبوت پاک میں نہیں ہے لیکن حدیث کی کتاب میں ہے. میں نے وہی آپ سے پوچھا قرآن پاک میں کہاں ہے؟ ہاں قرآن پاک میں نہیں ہے, قرآن پاک میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ الگ موجود ہے, الگ الگ جگہ. محمد رسول اللہ پہ تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. ہاں بس وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہاں, تو ہمارے. پھر وہ تو قرآن پاک نے الگ بیان کر دیا نا, ولیکن رسول اللہ و خاتم, یعنی اس کے اندر کوئی بہام نہیں ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں, یہ صرف اشکالات پھیلائے جاتے ہیں. حدیث میں پورا کلمہ بھی موجود ہے, حدیث میں پورا کلمہ بھی موجود ہے. اس بات کو مانتے ہیں کہ تمام احادیث ہر جگہ بیان کی جا سکتی ہیں؟ میں یہ بات کہتا ہوں کہ حدیث کا جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے نا وہ فرق ہے. مثلا ہمارے نزدیک یہ ہے, اب سن لیں, آپ نے بات کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھوانا چاہتے تھے, اور جو لکھوانا چاہتے تھے وہ امی عائشہ نے بتا دیا, انہوں نے کہا میں لکھ دیتا ہوں تیرے باپ کی خلافت کو. ہمارے نزدیک یہ صحیح حدیث ہے نا بخاری کی, قلم دوات والی بات. ہمارے نزدیک وہ سمجھتے ہیں حضرت علی, ہم یہ کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے جو الفاظ کے ہیں نا وہی کافی ہیں. یا باللہ والمؤمنون, یا باللہ والمؤمنون, اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائے. جو پیپر اور کاغذ قلم مانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو انہوں نے خلافت لکھنی تھی, پھر حضرت امی عائشہ کو انہوں نے بتا دی میں نے یہ لکھنا تھا. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں, یہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ بھی اور مومن بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ نہیں چنیں گے. ہمارا یہ اہل سنت کا اجماع ہے. اب جو آپ حدیث غدیر کی بات کر رہے ہیں نا, وہاں سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ دوسری حدیث یہ پیش کرتے ہیں, بات آئیے اس کو علمی طور پہ بھی سمجھیں. اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ یہ بھی حضرت علی کو خلیفہ بنایا رسول اللہ نے, کہ تیری میرے سے وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون سے نسبت ہے. وہ کہتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی خلیفہ ہیں. اب آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں, خلیفہ بعد میں آنے والا ہوتا ہے کہ زندگی والا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والا ہوتا ہے نا. تو حضرت جو ہارون ہے, حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں کہ موسیٰ کے بعد رہے؟ حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے. تو یہ حدیث حضرت علی کے اوپر کیسے لاگو کرتے ہیں؟ یہ اختلافات ہیں. اختلاف کو اپنے پیمانے پہ یہ کہنا کہ اہل حدیث حضرت علی کو ولی اللہ نہیں مانتے, کوئی ایک اہل حدیث ایسا نہیں ہو سکتا جو حضرت علی کو ولی اللہ. چلیں اس سے ہم نکل کے اور موضوع پہ آتے ہیں. یہ جو ہمارے علماء کرام ممبر پہ بیٹھ کے جس زبان کا استعمال کرتے ہیں, حرام. بہت سارے لوگوں نے تو علماء کرام ہیں بھی نہیں اور انہوں نے داڑیاں رکھ لی اور وہ نمونہ بن گئے ہیں, بلکہ گندی گالیاں دیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں براؤ صاحب اس کے اندر یہ تو ہمارا مشترکہ ایشو ہے. آپ جو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف ہیں. اس کو ممبر رسول پہ, اچھا مجھے بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ممبر ہے اس کو ممبر رسول کہا گیا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس ممبر سے گالی دی ہے؟ نہیں دی. ہاں تو پھر ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ جو دیتا ہے وہ بدبخت ہے, اور اس کو ممبر رسول پہ علماء کرام کو اور ایسے ریسرچرز کو اگر کہیں فلاں جانور سے تشبیہ دیں, جانوروں کا کہیں, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں کہنا چاہیے, حرام ہے. دوسری بات ایک اور بھی سن لیں. نہیں اگلا میرا بس ہو گیا. آپ نہیں ایک بات اور بھی ہے نا یار, جی ممبر رسول کا تقدس پمال اس طرح بھی ہوتا ہے, تو دوسری طرح جو ہو رہا ہے, جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھول بجانا مسجد میں جائز ہے یا موسیقی سرنگ, مسجد میں تو نہیں ہو سکتا نعوذ باللہ. تو پھر یار وہاں پہ باجے رہے ہیں نا, تو اس کو بھی درباروں میں بجاتے ہیں ڈھول, مسجدوں میں بھی بجا رہے ہیں. کوئی نہیں, ایسے ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی ہیں اس دفعہ. وہ تو وہ ایک تھا, کیا نام تھا اس کا یار, جس نے ڈائریکٹر نے فلم بنائی, وہ گانا شوٹ کر لیا تھا, وہ تھا بیچارہ. نہیں مسجدوں کے اندر ڈھول دھمکے عام ہو رہے ہیں, یہ اس کو بھی آپ کنڈیم کریں. ہاں کنڈیم کریں یہ بھی. اچھا یہ بتائیں کہ انجینئر محمد علی مرزا سے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ یہی اختلاف ہے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کا. مثلا چلیں آپ نے پوچھ لیا, میں آپ کو جو موٹے بات بتاتا ہوں. اس سے پہلے مجھے فیڈ بیک یہ ملا کہ آپ کہتے ہیں وہ جہلمی, آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں جہنمی. نہیں اللہ معاف کرے, میں نے کبھی نہیں کہا, آپ ثابت کر دیں. نہیں اچھا چلیں اختلاف بتائیں. اختلاف سن لیں, لمبی چوڑی فہرست ہے. نمبر 1, مرزا جہلمی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. اب مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کو بغیر ترجمہ پڑھنا ایسے ہے, اللہ کے کلام کو جیسے فرینچ میں پڑھنا. ہاں ثواب ہے, بالکل ہے. الف لام میم 30 نیکیاں ہیں, بے شک اس کا کسی کو ترجمہ آتا ہے؟ نہیں. تو بغیر ترجمہ پڑھنا ثواب ہے کہ گناہ؟ ہم تو ثواب سمجھتے ہیں. تو پھر یہ مردے کا یہ فتویٰ. پھر اگلی بات سمجھے, وہ اپنے بارے میں بغیر مرزے کا, مرزا کیا ہے اس کو,
یار مرزے کہہ رہے ہیں. اچھا مرزے جو یار کبھی آپ اس طرح کہتے ہیں جیسے آپ تو گالیاں قادیانی کو جو ہے کیا نام ہے اس کا ملعون جو ہے جس نے قادیانی, کبھی آپ اس کو اس طرح سے پکارتے ہیں جیسے آپ غلام احمد قادیانی کو پکار رہے ہوتے ہیں. ہماری پکار پہ بھی اعتراض ہے اور اس کی گالیوں پہ بھی نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ یہ کہتا ہے, یہ دیکھیں یار دکھ اور افسوس ہوتا ہے, یہ ابھی ہم نے جو پیچھے ڈسکس کیا نا یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ امی عائشہ, طلحہ, زبیر اور سیدنا امیر معاویہ کا. یہ وہ بڑے بڑے ریفرنسز دیتا ہے ویسے یار. پھر وہی بات آ گئی جہنم کی طرف صحابہ بلاتے ہیں, تو یہ لوگوں کے اندر جو اتنا بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے. نعوذ باللہ صحابہ کرام تو جہنم کی طرف نہیں بلا سکتے, لیکن ابھی آپ نے کہا ہے کہ غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, جو انسان ہو. نہیں خارجی تھے, وہ خارجی تھے, اللہ کے رسول نے بیان کر دیا نا. کیا کوئی ایسا خارجی تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تھا نبی کریم کے پاس؟ نہیں, ایمان کی حالت تک رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک, بعد میں خارجی بن گیا. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم نے, میرے سوال کا جواب دیں, ایسے کوئی صحابہ کرام ہیں. یہ بات یاد رکھیں, کوئی صحابی جو ہوتا ہے نا اس کی شرط ہوتی ہے ایمان کے اوپر فوت ہوا. یہ بات اچھا, فوت ایمان پہ ہوا. ہاں یہ بات شرط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ایمان پہ نہ ہو اور فوت بھی ایمان پہ ہوا ہو تو اسی کو صحابی کہتے ہیں, ورنہ تو مرتد نہیں تھے ہوگے. جیسے کربلا میں مسلمہ کذاب, کربلا میں کئی لوگ شامل تھے جو صحابہ کرام. میں یہی کہہ رہا ہوں مسلمہ کذاب, یار اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ نے جہاد نہیں کیا. مانعین زکوٰۃ جو تھے, منکرین زکوٰۃ, اس کو سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان کو مرتد سمجھتا ہوں. تو اس صحابی کی شرط یہ ہوتی ہے حالت ایمان میں رسول اللہ کا دیدار کیا اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا. یہ عام فہم بات ہے, یہ اشکالات. پھر آپ مجھے بتائیں, اس نے ایک جملہ کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے چھوکرے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتلائیں, پورے یہودیوں نے اس سے بھی سخت کہا ہوگا, لیکن کسی یہودی نے رسول اللہ کے بارے میں یہ الفاظ نہیں کیا. ہمارا ان سے مطالبہ, آپ ہمیں وہ کتاب دکھائیں جس میں کسی یہودی نے رسول اللہ کو کل کا چھوکرا کہا ہو, اگر آپ علمی. پھر انہوں نے جواب دیا یار چھوکرا کون سی ایسی بات ہے, یہ تو چھوکرا کہنا بری بات نہیں ہے. تو ہمارے عالم دین نے اس کو چھوکرا کہا. میرے دیکھو تو کہتا ہے یہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. اپنے بارے میں چھوکرا کہنا گالی ہے, اور رسول اللہ کے بارے میں. اور پھر اچھا اگلی بات سنیں, حسن تے شاعی کوئی نہیں, نبی تے شاعی کوئی نہیں, بڑھتا بڑھتا پہلے یہاں سے شروع ہوا, ولی تے شاعی کوئی نہیں, امام تیمیہ تے شاعی کوئی نہیں. اس نے کبھی نہیں کہا نبی تے شاعی کوئی نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, میں آپ کو ابھی آپ بیٹھے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا پھر وہ جس تناظر میں کہتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں. ولی تشائی کوئی نہیں, میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ باحوالہ میں دوں گا آپ کو. بابے تشائی کوئی نہیں, بابے تشائی کوئی نہیں سے بابے کی شائی کوئی نہیں کی بات اتنی اہم نہیں ہے جتنی یہ اہم ہے. آپ تو دیکھیں اب آپ یہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ, جو کہ بہت اچھی بات ہے, بریلوی اسکول آف تھاٹ کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو گئے مرزے کی نفرت میں. میں کب کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بات سنیں وہ کس تناظر میں کہتا ہے, آپ نے یہ سمجھنا ہے. بڑھتا بڑھتا کہاں تک پہنچ گیا, حسن تشائی کوئی نہیں کہتا. اگر نہ کہو میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ دار اسٹیج پہ. نبی تشائی کوئی نہیں, اگلی بات بھی سن لیں, یہاں تک پہنچا کہ نبی تشائی کوئی نہیں. وہ جواب دیتا ہے اللہ دے سامنے, آپ اگر نہ کہو تو میں ذمہ دار ہوں. اور اس کی آگے بوگس بھونڈی دلیل ہی ہوتی ہے حسن جب میں نے یہ حدیث حسن پیش کی, آپ کو یہ بھی جواب سنیں کہ اس نے کیوں کہا تھا. یہ میں تشیع سے بھی پوچھتا ہوں کہ حضرت حسن کو رسول اللہ نے کہا یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا, اور ساتھ عظیم بھی کہا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. میں نے کہا کہ حسن کو نہیں تھا پتا کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہے, صلح کیوں کی؟ تو آگے کہتا ہے حسن تے شے کوئی نہیں نبی دی حدیث دے اگے, اگر یہ نہ کہو میں ذمہ دار ہوں. اور پھر کہنے لگا نبی بھی شے کوئی نہیں اللہ دے اگے. اور بھائی اللہ کے آگے بھی نبی شے ہوتی ہے, اللہ کے آگے بھی نبی مقرب بندے ہوتے ہیں, یا حسن بھی نبی کے محبوب بندے ہیں. نہیں, اللہ کے سامنے تو ایک انسان کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. تو یہ اچھا اب آپ سمجھیں, اس لیے ہمارا اختلاف ہے. ہمارا کوئی اس کے ساتھ ذاتی جھگڑا یا جائیداد کا جھگڑا نہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذرا ریٹنگ زیادہ لے لیتا ہے اور وہ اہل حدیث ہے, اس لیے آپ کا اختلاف ہے. واللہ باللہ تاللہ ہمارا اختلاف صرف دفاع صحابہ, وہ بھی اہل حدیث ہے رسول کے نہیں. وہ کیسے اہل حدیث ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو کتابی بابی جو کہتا ہے ایسا کوئی نام ہے, مجھے اس کا کوئی مسلک نہیں ہے. وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ تو اس کے قریب سے نہیں گزرا, صرف توحید کے اندر اس کی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ملتی ہیں. شام بھائی یار کسی چیز کا مل جانا مسلک ہے نا, مسلک مسلمان اور کرسچن اور یہودی ہونا تو پتہ چل جاتا ہے نا. میں مسجد میں جاؤں گا تو میں مسلمان ہوں, ایک آدمی گرجے میں جائے گا تو کرسچن ہے, یا مندر میں جائے گا تو ہندو ہے. لیکن ایک انسان اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں شام بھائی میں اہل حدیث ہوں, میں بریلوی ہوں, میں شیعہ ہوں, تو آپ کو ماننا پڑے گا, کیونکہ خدا کو پتا ہے میں اندر سے کیا ہوں. وہ اپنے آپ اہل حدیث کلیم نہیں کرتا, اگر کرے گا تو مان لیں گے. اچھا یہی کہہ رہا ہوں. اب آپ بات سمجھیے,
اور اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کی ایک آپ کو بتا دیتا ہوں, کوئی ایک اہل حدیث نہیں وہ ہو سکتا جب تک وہ تمام صحابہ کے جنتی ہونے کا قائل نہ. میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی جو آیت ہے کہ ہر صحابی رسول, آپ کو ویسے اسٹوڈنٹ کہتا ہے مولانا اسحاق صاحب کا, ہاں اسحاق جہلوی کا, وہ اس کو بھی لوگ اہل حدیث سمجھتے ہیں, پکا رافضی تھا, ہاں پکا رافضی تھا. یعنی صحابہ کے بارے میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں, یعنی جو اہل بیت کی محبت میں سرشار ہو جائے گا اس کو آپ رافضی کہہ دیں گے؟ نہیں, جو کسی ایک صحابی کو بے ایمان یا منافق کہے گا ہم اس کو رافضی کہتے ہیں. یہ فرق ذرا سمجھ لیں. منافق اور نہیں کسی کو کہا, وہ اپنی ریسرچ بیان کرتا ہے بیچارہ. اچھا سنیں, اور اس دور میں کیمرے تھے لیکن اتنی ایکسس نہیں تھی جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں, خالد بن ولید ایسے تھے, ابو سفیان ایسے تھے, فلاں ایسے تھا. اہل حدیث کی میں آپ کو نشانی بتا رہا ہوں نا مسلمہ, کہ کوئی آپ نے کہا ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی, جو جس کا یہ عقیدہ وہ اہل حدیث ہے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گئے نا کون کون جنتی ہے, مطلب عشرہ مبشرہ میں نام بھی بتا گئے, وہ ہے معین جنتی. اچھا یہ قرآن پاک نہیں پڑھا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اے اللہ کے رسول ان سب صحابہ کے ساتھ میں نے جنت کا وعدہ کیا. اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اس کے اندر تخصیص تو نہیں ہے, اس کے اندر ہر صحابی رسول جنتی ہے, ہر صحابی رسول جنتی ہے. یہی عقیدے کا ڈفرنس سمجھ, جب تک آپ پرابلم نہیں نہ سمجھیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مرزا جہلمی اور اسحاق جہلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں. جہلوی کا مطلب کیا ہے؟ اسحاق جہلوی, ہاں کیا مطلب جہلوی کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ نے اسحاق جہلوی کی بات کی ہے اس کا نام اسحاق جہلوی ہی ہے. اچھا, آپ شاید جہالت سے رہ رہے ہیں, وہ جھال والا ایک گاؤں ہے. جی جی مجھے پتا ہے. ہاں تو اب بات سمجھیں, وہ ہے ویسے اسم با مسمہ ہی. تو اسحاق جہلوی صاحب یا مرزا جہلمی صاحب اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے رہے ہیں, ویسے نہیں کہا. اسحاق جہلوی اور مرزا جہلمی کا یہ نقطہ نظر ہے کہ اہل حدیثوں کے ہم قریب ہیں اور اہل حدیث ہمارا اتفاق ہو جائے گا. یہ جو 12-13 ہے نا, 12-13 صحابی, ان کو اگر یہ برا مان لیں, کیوں مان لیں جن کو اللہ نے اچھا ماننا ہے. اچھا پھر آگے سے ایک دفعہ عجیب بات کرتا ہے, کہتا ہے رضی اللہ تو میں کہہ لیتا ہوں, رضی اللہ تو میں کہتا ہوں, لیکن اور یار اللہ کے الفاظ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ, اللہ نے کہا ہے, اللہ ان سے راضی ہے, تو ناراض ہو جائے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا. تو ہم یہ 12-13 کی تخصیص کے قائل نہیں ہیں. اہل حدیث وہی ہے جو سارے صحابہ کو جنتی مانگے گا. جو میں کہتا ہوں اس کی ایک دلیل ہے قرآن کی اور حدیث آپ کو رکھتا ہوں, ایک دلیل سن لیں آپ کو یاد آ جائے گی. تعلیم بھی فرما دیں, اسی میں فائدہ ہو جائے گا ہمیں. یہ رضی اللہ اور علیہ السلام میں فرق ذرا پلیز بتا دیں. وہ یہ بھی بتاتا ہوں ایک, لیکن جدوی ایک بات ہے, کوئی مسلمان میں آپ کو کافر کہوں یا آپ مجھے کافر کہیں, صحیح حدیث ہے, نہیں بری بات نہیں ہے یار, یہ مسئلہ عقیدے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. اگر میں نے آپ کو سچا کہا تو آپ ہو گئے, اگر آپ کو غلط کہا تو میں نے جو جھوٹا بہتان باندھا میں ہو گیا. بالکل ایسے ہی. اب ایمانداری سے بتائیے کہ جو بندہ ایک صحابی کو بے ایمان کے, بری بات ہے, بہت بری بات ہے. بری بات نہیں ہے, وہ بے ایمان ہے. یعنی ایک مسلمان کو بے ایمان کہنے سے بندہ بے ایمان ہوتا ہے, صحابی کو کہنے سے نہیں ہوتا. یار اس کے بارے میں اتنا فرا دل نہ رکھے. میں یہ کہتا ہوں اگر مرزا جہلمی یا اسحاق جہلوی کسی ایک صحابی کو بے ایمان کہتے ہیں, وہ دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان ہیں, اور قرآن کی آیت ہے یہ. بعض صحابی کربلا کے اندر موجود تھے, ایک صحابی بھی نہیں تھا موجود, ان کی اولادیں یار. پھر ابھی آپ نے بدل لیا, ان کی اولادیں یار صحابی اور اولادیں یار. پھر وہی بات صحابی کی لفظ کی بات, سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا, اور نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عمر سعد نہیں تھا, عمر کی جو بات ہے وہ ایک الگ بحث ہے. وہ اگر میں عمر عاص نہیں کہہ رہا, میں عمر سعد کہہ رہا ہوں. ہم اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ کر لیں گے اگر آپ کا دل کرے گا, لیکن صحابی رسول, وہ تو میں کسی وقت آپ کو مناظرہ کسی سے کرا دوں گا. صحابی رسول کے اوپر جب بھی بات آئے گی اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں نا, یہ آپ نے اگر کوئی بات آپ نے اس کو تھوڑا سا اگر چانس دیا کہ یار ایک صحابی کو برا مان لو, بھائی ایک کو ماننے سے بھی ایمان چلا جاتا ہے. نہیں میں کب کہہ رہا ہوں ایک کو برا مان لو, میں تو کہہ رہا ہوں ان کو برا مان لو جو کربلا میں جنہوں نے قتل کیا. میں یہ کہتا ہوں جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا وہ جہنمی ہے, بے ایمان ہے, لعنتی ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ کہیں کہ وہ جس کون ہے, وہ صحابی ہے. نہیں میں آپ سے اگر وہ صحابی ہوگا, ہم سے جب آپ پوچھیں گے, ہم تو سیدنا عمار کے قاتل کو خارجی سمجھتے ہیں. اہل سنت کا اجماع ہے, صرف اہل حدیث کا نہیں, دیوبندی بریلوی سب کا, کہ وہ خارجی تھے. اسی طرح سیدنا زبیر کا قاتل بھی, اگرچہ وہ حضرت علی کے گروہ میں تھا تو کیا اس کا ذمہ حضرت علی کے اوپر ہے؟ اگر وہ عمار بن یاسر کا قاتل سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں تھا, ان کے اوپر ہے. تو یہ باتیں نا, اس طرح کی باتیں کر کے مشکوک, یہ ہمارا اور مرزا جہلمی سے کیا اختلاف ہونا بتائیں, کوئی اختلاف نہیں.
اس کے علاوہ کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اور ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس کی میں آپ کو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں کہ حسن تے شیعی کوئی نہیں، فلاں تے شیعی کوئی نہیں، بھیج دیں۔ آپ اہل تشیع کو کافر سمجھتے ہیں؟ میں ہر اس بندے کے ایمان کا قائل ہوں۔ آپ ایک تو نا جواب دیتے ہیں گوگلی والے انداز میں۔ نہیں گوگلی نہیں، میں سیدھی بات گوگلی پتہ کیا ہوتی ہے؟ گوگلی ہوتی ہے لیگ بریک، جاتی ہے آف بریک۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ اہل تشیع کو کافر سمجھتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس کا جو جواب ہے کسی کی معین تکفیر کرنا جائز ہے اسلام میں؟ بالکل بھی نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی لیے میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے۔ ہاں حرام ہے کہ میں نے تو لگی لپٹی نہیں رکھی، میں نے بھی نہیں لگی لپٹی رکھی۔ جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے۔ نہیں، وہ تو کہتے ہیں علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں؟ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں جب تک یہ کسی صحابی کو کافر نہ کرے۔ لیکن آپ کے مسلک کے بہت سارے لوگ فتویٰ دے چکے ہیں ان کو کافر ہونے کا۔ اگلی بات سن لینا، جب تک اہل تشیع میں سے کوئی بندہ کسی صحابی کو کافر یا بے ایمان نہیں سمجھتا وہ ایماندار رہتا ہے۔ جو علماء کرام عین اسلام پہ جو لوگ قائم ہوں، جو اہل بیت کی محبت میں سرشار ہوں، ان کو کافر کہیں، ان علماء کرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حدیث آپ کے سامنے رکھیے، جو کسی مسلمان کو کافر کے بہت کافر ہوتا ہے۔ آپ کے مسلک کے بہت سارے لوگ ان کو کافر کہتے ہیں۔ ایک بندہ بھی آپ نہیں ثابت کر سکتا۔ اہل حدیث تو تکفیری ہوتا ہی نہیں، اہل حدیث تو معین تکفیر کے خلاف ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کتنی عام فہم آپ کو کلیہ بتایا، جو کسی صحابی کو کافر کہے گا یا صحابی کو بے ایمان کہے گا وہ خود کافر بے ایمان ہے۔ جب تک کلمہ گو مسلمان کسی صحابی کو کافر نہیں کہتا وہ مسلمان رہتا ہے۔ جب تک کلمہ گو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر نہیں کہتا وہ مسلمان رہتا ہے۔ اس لیے ہم اہل تشیع ہو بریلوی ہو سب کلمہ گو مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، یقیناً وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، نیک انسان تھے۔ آپ بھی ان کا قاتل اہل تشیعوں کو سمجھتے ہیں؟ بے شک۔ ٹھیک ہے، سمجھتے ہیں نا؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اہل تشیعوں سب سے شاکونی بیان، ہاں، آپ کو اہل تشیعوں کے عقائد پہ اعتراض ہے یا ان کی رسومات پہ اعتراض ہے؟ پورا سوال سن لیں۔ عقائد سے مراد جو ابھی آپ نے بتایا، رسومات وہ 10 محرم مناتے ہیں، وہ چہلم مناتے ہیں، وہ پیٹتے بھی ہیں اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت میں۔ آپ کو ان رسومات سے اختلاف ہے یا آپ کو ان کے عقائد سے اختلاف ہے؟ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب تک اہل تشیع مقدسات اہل سنت کا احترام کرتے رہتے ہیں ہمارا ان کا اختلاف رہتا ہی نہیں، کیونکہ بقائے باہمی نہیں کرنی۔ اختلاف 3 بنیاد پہ ہوتا ہے، شرک، بدعت اور توہین۔ یہ 3 بنیادیں ہیں نا اسلام کی، شرک، بدعت اور توہین۔ یہ جو آپ رسومات کی بات کرتے ہیں نا، یہ اس کو آپ یہ بھی آج کنسیپٹ کلیئر کریں، اہل حدیث اس کو بدعت سمجھتے ہیں۔ اوکے، سمجھ رہے ہیں؟ جب غیر اللہ سے مانگتے ہیں اس کو اہل حدیث شرک سمجھتے ہیں۔ کفر اس کو بھی نہیں کہتے، شرکیہ عمل سمجھتے ہیں۔ کفر ہی ہو گیا، شرک تو کفر ہی ہے نا۔ اچھا، شرکیہ عمل ہونا کفر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی خدا کے برابر کسی کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے، شرک کر رہا نا، تو شرک کفر ہی ہو گیا نا ایک قسم کا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کفر ہم تب سمجھتے ہیں جب وہ کسی صحابی کو کافر کہتے ہیں، بس یہ عام فہم بات ہے۔ یہ اختلاف کی 3 چیزوں کا بیان کر دیا۔ کوئی اہل تشیع جب حضرت علی کو اللہ کے برابر کرے گا تو اس نے شرک کیا، جب یہ رسومات منائے گا بدعت کی ہے، اور جب کسی صحابی کو کافر کہے گا تو اس کا ہم سمجھتے ہیں ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہ عام فہم بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے، یہ حدیث اور قرآن سے ثابت ہے۔ آپ نے ابھی تک ہمارے تقریباً 30 منٹ سے زیادہ ہمارا ہو چکا ہے ریکارڈنگ ٹائم۔ آپ ماشاءاللہ صحابہ کرام کی محبت میں سرشار ہیں، لیکن اہل بیت کا ذکر آپ نہیں کرتے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ بھی آپ نے جو سوال کیا، آپ مجھے بتائیں کیا اہل بیت صحابہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو نبی کی خاندان ہے۔ یہ جو ڈفرنس پیش کیا گیا ہے نا، میں اس کے خلاف ہوں۔ اہل بیت صحابہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ سوال کا جواب دے رہے تھے، رضی اللہ اور علیہ السلام بتا رہے تھے، وہ بھی میں بتانا اب، لیکن اس سوال یہ بھی بڑا اہم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اچھا یہ تھوڑا ایلیبوریٹ ہونا چاہیے، ہم رسول اللہ کے گھر والے رسول اللہ کی بیویوں کو بھی سمجھتے ہیں، بے شک، نو ڈاؤٹ، رسول اللہ کی بیٹیوں کو بھی سمجھتے ہیں، رسول اللہ کے بیٹوں کو بھی سمجھتے ہیں، اور ہم انہیں اصحاب رسول بھی سمجھتے ہیں۔ واللہ باللہ تعالی کوئی بندہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کا کسی اہل بیت کو جو رسول اللہ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے جو صحابہ نہیں سمجھتا ہو، سمجھتے ہیں۔ لیکن اور دوسری بات یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورے جمی صحابہ میں انبیاء کے بعد افضل ترین انسان سیدنا ابو بکر ہیں، وہ بھی رسول اللہ کے سسر ہیں۔ ایک عام سی بات ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، میں بھی اس سے محبت کروں گا نا۔ میں مطلب سپوز آپ کا ایک بھانجا بھتیجا، آپ کا بیٹا ہے، لازمی بات ہے، بچوں سے سب کو پیار ہوتا ہے، جب وہ آئے گا میں بھی اس کو پیار کروں گا، بے شک، اس کو چاکلیٹ لے کے دوں گا تو میں آپ کو بڑا اچھا لگوں گا، ٹھیک ہے۔
آپ جس محبت سے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اتنا ذکر آپ اچھا میں ان کا نہیں کرتے اہل بیت کا. اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک اہل بیت بھی صحابہ ہیں. ہمارے نزدیک صحابیت دیکھیے سیدنا حسن حسین کو ہم آپ کے حال میں صحابہ نہیں سمجھتے. کیوں؟ ہاں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے جب ہم صحابہ کا ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں سارے اہل بیت اس میں شامل ہوتے ہیں. لیکن آپ نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ صحابہ انسان تھے، انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہاں لیکن ہاں چلیں صحابہ معصوماً الخطا نہیں تھے، اس بات کے اوپر آیت ہے، لیکن مغفوراً الخطا تو ہے نا. معصوماً الخطا اور مغفوراً الخطا میں فرق بتا دیں مجھے. نہیں معصوماً الخطا ہوتا ہے کہ جو غلطی کر ہی نہ سکے، وہ انبیاء کے بارے میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلطی کرنے بھی لگے تو اللہ روک دے کیونکہ وہی آتی ہے. معصوم اس کو کہتے ہیں. اور مغفوراً الخطا ہوتا ہے جو غلطی کر بھی لے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. مغفوراً الخطا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا. سیدنا یعنی صحابہ کرام کو غلطی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا. دیکھیں حضرت چاہے علی، وہ قاتل حسین بھی ہوں. یار صحابی ہو ہی نہیں نہ سکتا. آپ بات نہیں سمجھے، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. حضرت علی کو رسول اللہ نے ایک مرتبہ کہا میں تجھے دعا نہ سکھاؤں جس سے تیرے گناہ معاف ہو جائیں. اور پھر کیا کہا؟ اگرچہ تیرے تو گناہ معاف شدہ ہیں. پھر بدری صحابی کے بارے میں حضرت عمر نے کہا میں اس کو قتل نہ کر دوں. تو رسول اللہ نے کہا تجھے نہیں پتا کہ بدر والوں کے سارے اگلے پچھلے معاف. اس کا مطلب ہے صحابہ معصوماً الخطا نہیں ہے، مغفوراً الخطا ہیں. اور اب آتے ہیں رضی اللہ اور علیہ السلام. بنیادی طور پہ یہ جو اصطلاحات ہے نا، رضی اللہ کا کہنے کا مطلب رضی اللہ اس لیے آیا جاتا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اب یہ غلطیاں ان کی اللہ نے چھوٹی کمی کوتاہی بڑی بھی ہیں تو معاف کر دی ہیں، ان کو جنت میں داخل کیا. علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جتنی دفعہ ذکر کیا انبیاء کے ساتھ کیا تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامت ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر آپ مخصوص کریں گے جی علیہ السلام، میں نے حضرت ابو بکر علیہ السلام نہیں کہنا، حضرت عمر علیہ السلام نہیں کہنا، حضرت عثمان علیہ السلام نہیں کہنا، لیکن حضرت علی علیہ السلام کہنا ہے، تو آپ یہ اسکول آف تھاٹ سے آپ کا نظریہ واضح ہو جائے گا کہ آپ صرف ان اشخاص کو علیہ السلام مانتے ہیں جو آپ کے نزدیک ائمہ معصومین ہیں. یہ ایک عقیدہ ہے اہل تشیع کا ائمہ معصومین کا، وہ ان کو علیہ السلام کہتے ہیں. جو انبیاء کا درجہ وہ ان کو ائمہ معصومین کہتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں. علیہ السلام کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تم پہ سلامتی ہو، تم پہ سلامتی، اس پہ سلامتی ہو. ہم مسلمان ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، کہنے میں حرج نہیں ہے. اچھا یعنی کہنے میں حرج نہیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام والے اگر حضرت ابو بکر علیہ السلام بھی تو کبھی کہ فرما دیں حشام بھائی، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یعنی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ درود بھیجتے ہیں. بے شک. تو ہم رسول اللہ پہ پہلے بھیجتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ اگر ہم درود بھیجیں علیہ السلام کہہ دیں تو کیا فرق ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، درود اللہم صلی علی محمد ہے نا، صلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، درود بھیجے. یہ کہنے میں اس طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ میں تو اس کا مطلب سمجھتا ہوں اس کا مطلب علیہ السلام ہے. نہیں وہ سلامتی، وہ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے. وہ سلام سے بہرحال درود افضل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ درود و سلام میں درود کی افضلیت ہے، سلام بہرحال اس سے. اچھا دوسرا ایک اور، میں یہ کہتا ہوں سلام کے ایک اہل تشیع سے میں نے سوال پوچھا تھا تو انہوں نے اس کا مجھے یہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جو انسان پیدا مسلمان نہیں ہوا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد مسلمان ہو گیا اور پھر اس کو صحابی کا درجہ مل گیا تو وہ رضی اللہ اس کے نام کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں. لیکن جو پیدا ہی مسلمان ہوا ہے اور نبی کی اولاد میں سے بھی ہے اور یا نبی کے قریب ترین لوگوں میں سے ہے، اس کو آپ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. نہیں مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو ڈفرنس ہے یہ کس نے بتایا؟ کیا رسول اللہ کی شریعت میں یا رسول اللہ نے زندگی میں کبھی بتایا؟ میں اگر اپنی بات کروں، میں تو جیسے نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پہ درود بھیجتا ہوں، اسی طرح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ درود بھیجتا ہوں. ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہم نہیں کہتے. نماز ہی مکمل نہیں. شام بھائی نماز ہی مکمل نہیں. والا آل ہی اسکپ کر جاتے ہیں کئی لوگ. کون؟ کئی لوگ اسکپ کر جاتے ہیں. درود ابراہیمی میں آل کے بغیر مجھے فون کر کے تصحیح کی ایک آدمی نے کہ یار یہ آل ہی نہ کہا کریں آپ. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ علیہ السلام کے لیکن آپ ہمارا مطالبہ بھی ماننے. پھر آپ نے اگر علیہ السلام ان کو کہنا تو حضرت ابو بکر کو بھی کہیں گے، ہم کوئی اعتراض نہیں. وہ تو ماشاءاللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. تو پھر علیہ السلام ان کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ ان کے بارے میں تو قرآن میں آپ نے کہا نا رضی اللہ آ گیا تو ان کے اتنا اللہ تعالیٰ نے جو شام بھائی جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا وہ زیادہ بڑا ہے، میرے کہنا زیادہ بڑا. تو پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے، اس لیے ہم اہل بیت کو صحابہ بھی مانتے ہیں. سمجھے؟ تو علیہ السلام کہنے سے کوئی بندہ زیادہ سمجھتا ہے کہ زیادہ فضیلت ہے، یہ بات نہیں ہے.
صحیح ہے. اچھا لیکن ایک اور جو ہم عام سوسائٹی میں دیکھتے ہیں نا, اہل تشیعوں کے ہاں نا ہمیں شدت تھوڑی سی کم نظر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر مسالک. نہیں زیادہ ہے. مثلا جو بندہ گالیاں دیتا ہے وہ شدت پسند ہے, جو گالیاں نہیں دیتا وہ شدت پسند ہے. میں گالی نہیں کہہ رہا, جو غصے کا اظہار کرتے ہیں نا ممبر پہ بیٹھ کے, وہ باقی لوگ ذرا زیادہ کرتے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا کے وہ کلپس نہیں پہنچے. سب سے زیادہ پاکستان میں تفرقہ ان ذاکروں نے پھیلایا جو صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں, اور ان کے مذہب اور دین کا ایک حصہ تبرہ کرنا, اور وہ اس کو اپنے دین اور ریفرنسز بڑے مضبوط دیتے ہیں, مسلک کا حصہ سمجھتے ہیں. وہ ان کا مسلک تبرہ ہے, ان کے مسلک کا حصہ. تو اس لیے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ سخت نہیں, وہ تو گالی سب و شتم کرنا اپنے مسلک کا حصہ مانتے ہیں. ہاں یہ آپ نے درست کہا, جو ان کے جید علماء ہیں نا ان کا رویہ معتدل ہوتا ہے, لیکن جو ان کے صحابہ کو برا بلا کہنے والے ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں. سیدنا ابو بکر کو گالی آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا, سیدنا عمر کو مل جائے گی, سیدنا عثمان کو مل جائے گی. آپ سیدنا امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں سیدنا امیر معاویہ ابو بکر جتنے متقی ہو جائیں تو کیا حضرت ابو بکر کو یہ برا بلا نہیں کہتے؟ اچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے تھے؟ یار مجھے ایک بات بتائیں, صحابی رسول ہیں, معین جنتی ہیں. میں ویسے پوچھ رہا ہوں کب مسلمان ہوئے تھے وہ؟ ہاں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ فتح مکہ سے قبل 1 سال ہوئے ہیں, تو اس میں کیا فرق پڑ جائے گا. 7 ہجری کے قریب ان کا اسلام ہے, 7 سے 10 ہجری تک قرآن پاک کی کتابت کی. اپنے والد سے پہلے یہ مسلمان ہو گئے تھے؟ ہاں جی, فتح مکہ سے پہلے کتابت کی ہے, اور وحی کی کتابت کی ہے. اس نے یہ بھی ایک دفعہ کہہ دیا کہ 3 سال میں وہی, اس کو یہی نہیں پتا 3 سال میں قرآن کتنا نازل ہوا. بہت بڑا حصہ ان 3 سال 7 ہجری سے 11 ہجری یا 10 ہجری 11 ہجری میں بہت زیادہ قرآن پاک نازل ہوا. میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ام حرام بنت ملحان کے گھر رسول اللہ سو رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھے. ام حرام بنت ملحان نے کہا آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا میں نے ایک لشکر دیکھا ہے جو سمندر کے تختوں کے اوپر بیٹھ کے جہاد کر رہا ہے. تو اس میں اللہ کے رسول مسکرانے کی کیا بات ہے, وہ سارا لشکر جنتی ہے. تو سیدہ ام حرام بنت ملحان نے کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں. تو رسول اللہ نے کہا تو اسی لشکر میں شہید ہوگی. اب ام حرام بنت ملحان زندہ ہیں, اور ان کو صحابہ کیا کہتے تھے, شہیدہ بحر, کہ آپ سمندری جہاد میں شہید ہوں گی. اور آپ اس سمندری جہاد میں شہید ہوئی جس کی قیادت سیدنا امیر معاویہ, امیر بحر, ایڈمرل جس کو کہتے ہیں, یعنی سیدنا امیر معاویہ تو معین جنتی ہیں, معین بالکل, یعنی رسول اللہ نے نام لے کے تاکہ امت کو اشکال نہ رہے. ان کے دور اور حجاج بن یوسف بڑی فتوحات ہیں. ہاں نہیں, فتوحات کو چھوڑیں, ایک بندے کو رسول اللہ معین جنتی کہہ رہے ہیں, شہیدہ بحر ان کے لشکر میں شامل ہوئی ہے, پھر ہمیں کیا اعتراض ہے؟ یہ بتائیں آج موجودہ دور کا ہو یا تاریخ میں کوئی ہو, ایک حاکم شراب پیتا ہو اور اسی حالت میں ممبر پہ بھی آ جائے اور نماز بھی پڑھانا وہ شروع بڑا کر دے. بدبخت اور لانتی ہے, لیکن یہ ثابت تو کرے نا شراب پیتا اور ممبر پہ آیا, وہ ملعون ہے. اگر کوئی کر اس دور میں, کیا آج کے دور میں ساری زندگی ایسا ہی ہے. یہ اصل میں راؤ صاحب یہ اختلافات ہیں بنیادی طور پہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو صحابہ اصحاب رسول اور فلاں فلاں جگہ پہ کیچڑ اچھالا گیا, یہ جھوٹ اور من گڑت روایات اور استدلال باطل کے ذریعے اڑایا گیا. جب اللہ کے رسول نے ان کو ٹائٹل دے دیا کہ یہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے, جس نے مجھے دیکھا جس آنکھ نے, یہ حدیث یاد نہیں رہتی ہے ہمیں, جس آنکھ نے مجھے دیکھا اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے, حالت ایمان میں, اور حالت ایمان میں فوت ہونا شرط ہے. اسی طرح جس نے صحابی رسول کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں فوت ہوا اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام. اچھا, آپ نے دین اور سیاست کی بات کی تھی, تو ہم تقریباً میرے خیال ہے 56-57 اسلامی ممالک ہیں. اقبال نے بھی کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دوسری طرف اگر دیکھیں آج کا نوجوان کہتا ہے, اور وہ بڑا ریشنلی کہتا ہے, جو ہو دین سیاست میں تو چنگیزی ہی چنگیزی. پورا سوال سن لیں ذرا, پورا سوال سن لیں. جتنی بھی آج کے دور میں پچھلے 50 سالوں سے لگا کے اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی فلاحی ریاستیں ہیں, ایک بھی مسلمان فلاحی ریاست نہیں ہے. ساری کی ساری کافر ریاستیں فلاحی ریاستیں ہیں, چاہے اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں, کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو, یورپ کے ممالک ہوں. تو آج کے نوجوان کو آپ کیسے قائل کریں گے کہ دین کو اگر آپ سیاست میں لے آئیں گے تو جناب آپ فلاحی ریاست بنا پائیں گے, جبکہ دوسری طرف بڑے بڑے امیر ترین اسلامی ممالک کے پاس بڑا بڑا پیسہ ہے, وہ فلاحی ریاستیں نہیں بنا پائے, اور نظر بھی نہیں آ رہا کہ آگے بنائیں گے. آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بڑی عام فہم مثال دیتا ہوں. یہ پانی ہے, یہ فارمولا H2O کا, 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور 1 آکسیجن کا ایٹم جب بھی ملے گا پانی بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جب بھی نافذ ہوگی
یہ وقت اور مکان اور خطے کی محتاج نہیں ہے. رسول اللہ کی شریعت حدیث کے الفاظ ہیں, قرآن پاک کے الفاظ ہیں, آیات متعدد ہیں. جب بھی اللہ کا حکم زمین پہ نازل ہوگا, جب بھی اللہ کی شریعت زمین پہ نازل ہوگی, معاشرے میں امن آئے گا, معاشرے میں ترقی آئے گی, معاشرے میں معیشت بہتر ہوگی. یہ فارمولہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کامیاب ہوا تو اگلی دفعہ نہیں ہوگا. اگلی دفعہ ہوا تھا 1400 سال پہلے کا یہ تجربہ کامیاب تھا خلافت راشدہ کا, دوبارہ وہ سسٹم آئے گا, کامیاب نہیں ہوگا. یہ دین اور شریعت کو نہ سمجھنے کا ایک نتیجہ ہے. پاکستان میں آپ نے بات کی ہے, سعودی عرب دیکھ لیں. آپ نے کہا فلاحی ریاستیں نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب میں یا جتنے عرب ممالک میں آج بھی حدود اللہ قائم ہے. حدود اللہ سمجھتے ہیں نا, یعنی جرائم کی وہ سزائیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں. یہ ایک جز ہے, یہ پورا دین نہیں ہے, یہ دین کا ایک جز ہے. صرف وہ نافذ ہے. تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جہاں پہ ایک حد اللہ کی لگتی ہے نا, تو 40 دن تک متواتر رحمت کی بارش, اس سے زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا سعودیہ کے لوگ ہمارے سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں یا دبئی کے لوگ؟ میرا سوال تو آپ نے میں بتا رہا ہوں, سعودی عرب کی معیشت مضبوط ہے کہ نہیں؟ ادھر فلاح عوام کی بقا زیادہ ہے. وسلم کی برکات کی وجہ سے دیکھیں نا, تیل زمین سے نکل رہا ہے, اب سمجھ رہے سونے کے پہاڑ ہیں. اب بات سمجھ, جب بھی شریعت کہیں نہ کہیں نافذ ہوگی تو برکات آئیں گی. جب آپ نے شریعت ہی نافذ نہیں کی تو فلاحی ریاست. پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں شریعت ہے, ہمارے قانون میں تو شریعت ہے, قرآن و سنت سپریم. یہ سوال ہے فلاحی ریاست کیسے کے نوجوان میں یہ کہتا ہوں کیسے قائل کریں گے کہ دین پہ آؤ گے تو فلاحی میں یہ ریاست کہتا ہوں, بنے میں گی. یہی اسی چیز کا جواب دے رہا ہوں. ہم نے دین اسلامی ریاستیں نام کی ہیں, ہم نے دین ادھر دین کی ہیں, ہم نے نافذ نہیں کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں, نافذ تو کیا نہیں. ہم نے اسلامی ریاست کا نظام نافذ کیا ہی نہیں, تو ہم فلاح کیسے مانگ رہے ہیں؟ شام بھائی, وہ فلاحی ریاست کیسے بن گئی؟ ہاں, کینیڈا کیسے فلاحی ریاست بن گیا؟ وہاں تو دین نہیں ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز کیسے فلاحی, یہاں سے ان کی ساری فیملی 50 سال کی عمر میں مر رہی ہے. ایک بھائی جاتا ہے جاپان یا اسکینڈینیوین کنٹری شفٹ ہو جاتا ہے, وہ 90 سال کی عمر میں مرتا ہے. اس کی بنیاد آپ معیشت نہیں سمجھتے؟ اس کی بنیاد ہے ان کی ایمانداری. ہاں, معیشت ایمانداری ہی سمجھتے ہیں نا. تو ہم نے اپنے اسلامی ممالک میں یہ نافذ کیا بھائی. جب نافذ نہیں ہے تو توقع کیا ہے؟ آپ پہلے وہ نافذ اسلامی نظام دیکھیں. میرا مقدمہ کچھ ہو رہا ہے, آپ کا کچھ. میں یہ کہتا ہوں اسلامی نظام نافذ کریں, پھر آپ اعتراض کریں کہ اس کے نتیجے میں فلاح و بہبود کیوں نہیں آئی. آپ نے نافذ ہی نہیں کیا ہوا, آپ نے تو غلامی کو اختیار کیا ہوا ان ممالک کی, اور وہ نظام آپ پھر بھی چلو وہی لے آئیں. چلے آپ کی بات مان لی, وہ نظام لے آئیں. پاکستان میں لائے ہیں ہم, وہ بھی نہیں لا رہے. نہیں, پاکستان تو ایک غریب سا ملک ہے جو قرضے پہ چل رہا ہے. میں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد بنا لیں. اگر پاکستان کی معیشت مضبوط نہ ہو, ہر نظام مالیہ نا ایک دفعہ دین شریعت. چلے ایک مثال آپ نے پوچھی ہے تو افغانستان, جو پوری دنیا کا توڑا بوڑا بن گیا, جو پوری دنیا میں آج اس کا 1 روپیہ پاکستان سے زیادہ مضبوط کیسے ہو گیا؟ آپ سمجھتے ہیں اسلامی نظام کا ڈالر چھوڑ کے گیا, وہ کون سی فیکٹری چلا کے کتنی امپورٹ ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈالر چھاپ رہے ہیں. کیا امپورٹ ایکسپورٹ ہے ان کی؟ نہیں, آپ نے ان کے اکانومی کی بات کی ہے. اکانومی کی میں یہ سمجھتا ہوں یہ اسلامی نظام کی برکت ہوتی ہے. سعودی عرب کی معیشت اسلامی نظام کی برکت ہے. یہ اسلامی جو حدود ایک جز ہے ان کی برکات ہے. آپ کو میں ایک اور دلچسپ بات بتاؤں, آپ نے سوال کیا ہے لیکن آپ تاریخ کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں. 1400 سال میں کسی اسلامی ریاست کے اوپر یہ الزام نہیں لگا کہ یہ ریاست غریب ہے, کیونکہ اسلامی نظام معیشت کچھ تھا. اسلامی بادشاہوں, یہ مغل بادشاہوں کے اوپر بھی زنا کے, کرپشن کے, شراب کے الزام لگے, غربت کا نہیں لگا. کیونکہ جب وقت آتا تھا تو جمعہ بھی پڑھا لیا کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جو تخت ہوتا ہے نا, تخت رسول بھی, یعنی خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہے ممبر رسول. ممبر رسول کو تو ہم کوشش کرتے ہیں پاک صاف ہو, چور زانی شرابی کھڑا نہ ہو, لیکن جو تخت رسول ہے نا اس کے اوپر چور آ جائے, ڈکیت آ جائے, وڈیرا آ جائے, لٹیرا آ جائے, جگیردار آ جائے, آپ کو بھی نہیں ٹینشن, مجھے بھی نہیں ٹینشن. یعنی تخت رسول کی کوئی اہمیت نہیں. اگر آپ تخت رسول کو بھی اسی طرح مقدس سمجھیں گے تو اللہ کی قسم فلاحی ریاست قائم ہوگی. ممبر رسول کو بھی مقدس سمجھنا چاہیے. ممبر رسول کو بھی اس کی تو پھر بھی تحریک ہے نا. آپ بھی اپنی مسجد میں کسی زانی کو نہیں کھڑا کریں گے, بالکل بھی نہیں, پتہ چل جائے گا. لیکن تخت رسول میں بٹھا دیتے ہیں نا, بالکل نہیں چلے گا. لیکن مدارس کے اندر کئی زانی لگے پھر رہے ہیں. نہیں, لیکن ان کو تو سزائے موت دینی چاہیے نا. لیکن تخت رسول کے اوپر تو بیٹھے ہوئے ہیں نا, کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ بھائی سزائے موت دینی چاہیے. ہمارے علماء کرام 200 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سزا دینی چاہیے. میں کہتا ہوں جو بندہ, پھر یہ وہی بات آ گئی کہ جو بندہ مجرم ثابت ہو اس کو دینی ہے کہ بے گناہ کو پھانسی لگا دینا. گناہ اور بے گناہ کا تعین عدالت کرے گی کہ میں کروں گا؟ عدالت کرے گی.
تو پھر میں دوسرے دن مجھے کیسے پتہ لگ عدالت گیا کرے گی نا, دوسرے دن مجھے کیسے پتہ لگ گیا کہ بے گناہ ہے؟ اچھا بات سنیں, یہی تو جھوٹ ہے نا, جھوٹ میڈیا کا پروپیگنڈا بڑا ہوتا ہے. عدالت سے بری ہوگا تو میں نے آپ کے سامنے اصول بیان کیا, آپ چیک کر لیں عدالت نے بری کیا کہ کسی مولوی نے بری. آخری حصے کی طرف آتے ہیں اپنے انٹرویو کے. آج کل ذاکر نائک صاحب پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, جو وہ زبان استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بنیادی طور پہ ایک لینگویج بیریئر ہوتا ہے. جیسے ان کے بارے میں ان کے آنے سے پہلے چند کلپ وائرل ہوئے 3-4, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. ایک بندے نے لاکھوں لوگوں کو کہا کہ تم رسول اللہ کو نبی مانو تو تم مسلمان ہو گئے. اس کے بارے میں یہ کلپ چلانا میں رسول اللہ کو نہیں مانتا, وہ کہنا یہ چاہتے تھے میں رسول اللہ سے نہیں مانگتا. اب ایک اس کے میں لینگویج بیریئر کی بات نہیں کر رہا. لینگویج بیریئر تو جیسا میں نے بھی کہہ دیا تھا, مجھے اس کا مطلب بتا دیں, میں وہ نہیں کہہ رہا. یہ مسائل ہے, لینگویج بیریئر ہے ان کے. ایک لڑکی نے بڑا ریلیونٹ سوال پوچھا, اس نے کہا میں لکی مروت کی رہنے والی ہوں, پلیز میری زبان تھوڑی سی, میں پٹھان لہجے میں وہ بات کر رہی تھی کہ مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے. تو ساتھ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بڑا اسلامی ماحول ہے, 5 وقت کی لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, شب جمعہ بھی پابندی سے ہوتا ہے, لوگوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, خواتین گھروں سے باہر عام طور پہ نہیں نکلتی چلیں آپ یہ سوال مجھ سے پوچھیں. ہاں نہیں میں آپ سے نہیں پوچھ رہا, میں انہوں نے اس کو ایسے سنب کیا اور کہا معافی مانگو. میں اس سوال کا جواب دوں گا, میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے معاشرے میں ٹرک ڈرائیور بچہ ساتھ رکھتے ہیں؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے یہ جو لفظ کہا ہے, میں ہوتا میں اس کا یہ جواب دیتا یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا جہاں پہ بچے کے ساتھ ریپ ہوتا. یہ جواب ہے اس سوال کا. اور کیا ہے, آپ ساتھ کہہ رہے ہیں اسلامی معاشرہ, ساتھ کہہ رہے ہیں بچے کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. یار اللہ کا خوف کرنا چاہیے. مطلب کہ ریپ کرنے والا معاشرہ اسلامی ہوتا ہے؟ آپ یہ کہیں کہ ہمارا معاشرہ بظاہر, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں رہتے. ہاں نام کا ہی ہے نا, تو جو بھی ہے دیکھیں, آپ بات سمجھے نا, دیکھیں اب آپ بات سمجھیے. میں سمجھتا ہوں بھائی کے پی کے اندر نا زیادہ اسلام پریکٹس ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو ایک میں مثال دیتا ہوں. میرے گھر میں جی زنا ہوتا ہے لیکن میرا گھر اسلامی ہے, یہ بات کہنا کوئی عقل کی بات ہے؟ تیرا گھر غیر اسلامی ہے یار, تیرے گھر میں اگر زنا ہوتا ہے, اگر شراب پی جاتی ہے, یہ بنیادی طور پہ یہ وہی بات ہے لینگویج بیریئر. اللہ تعالیٰ پردے پڑے رہنے دے, ٹھیک ہے, تو زیادہ اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ جہاں پہ زنا ہوتا ہے وہ اسلام نہیں ہے, جہاں پہ شراب پی جاتی ہے وہ اسلام نہیں ہے, جہاں پہ زنا ہوتا ہے وہ مدرسہ بھی نہیں ہے, جہاں پہ زنا ہوتا ہے وہ مسجد بھی نہیں ہے, جبکہ ممبر پہ بھی ممبر کے نیچے بچے کا زنا ہوا, قرآن پاک اوپر اس کو منارے پاکستان پہ ٹانگ دینا چاہیے نا, ٹانگا کیوں نہیں؟ وہ کیپٹل پنشمنٹ اسلام نہیں ہے. تو پھر اس بچی کو جو جواب دیا, سوال کرنا تو صحابہ کرام کی سنت ہے, وہ لڑکی سنت ادا کر رہی ہے. میں نے اصل میں بنیادی طور پہ اس لڑکی کا دیکھا نہیں ہے, اگر آپ مجھے دکھائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی کے ساتھ سختی کی ہے تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ وہ ایسے. میں ایک دفعہ نا, میں یہ نہیں بتاتا کون سی کلاس تھی, ہم ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, فرسٹ لیکچر تھا, ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا, بڑا ریلیونٹ کوشچن کیا, اس کو ٹیچر نے اتنی بری طرح سنب کیا کہ آس پاس والے سب ہو گئے اس ٹیچر سے سوال نہیں کرنا. ہاں یہ بھی ہوتا ہے, آپ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ریلیونٹ سوال کا آپ کو جواب نہیں آتا, یا آپ یہ نہیں کہتے کہ مجھے نہیں آتا. نہیں, اس سوال کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا منافقانہ معاشرہ ہے. ہاں منافقت ہے, یہ منافقت ہے کہ ایک طرف آپ نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, شب جمعہ منا رہے ہیں اور لونڈے رکھے ہوئے ہیں آپ نے ساتھ. یہ حرام ہے, یہ بھی اسلامی نہیں ہے, یہ منافقت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ سنب تو کسی صورت نہیں کرنا چاہیے. جب تک ایک بندے نے 40 سال اوپن سیشنز کیے, سوالوں جواب کے اوپن سیشنز کیے ہیں, تو وہ یہ کنڈیم کر سکتا کہ کسی کوئی سوال نہ کرو. میرے خیال میں یہ غلط فہمی, یہ بھی ہمارا میڈیا بھی مثال دے رہا ہوں. تو ان کو غلط کہنا چاہیے نا, پھر ان کی تصحیح کون کرے گا؟ کس کی؟ ذاکر نائک صاحب کی تصحیح کون کرے گا؟ 40 سال انہوں نے اوپن سیشن لیا نا. یزید کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں ہمارے بچوں کو سنب بھی کر رہے ہیں, سوال بھی نہیں کرنے دے رہے. نہیں, 40 سال انہوں نے سوال جواب کی نشستیں اٹینڈ کی ہیں, وہ سوال جواب کرنے میں تو انہوں نے اوپن انویٹیشن دیا ہوا ہر ایک کو کیس کریں. ہمیں کیا پتا, اوپن انویٹیشن ہمارے سامنے اوپن انویٹیشن میں وہ ایکسپوز ہو گئے. ہمیں نہیں پتا جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں وہ اوپن انویٹیشن ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. یہ ایکسپوز وغیرہ تو ایک سوشل میڈیا کی ٹرم ہے,
یہ تو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، ان کا جواب صحیح ہے میں کہ نہیں۔ پڑھاتا بھی ہوں، میں استاد ہوں. آج کا نوجوان ہم ان بھی باتوں سے استاد قائل ہیں۔ نہیں ہونے والا. میں آپ کو بتاؤں وہ پتہ کیا سوال کرتا ہے آج کا یار نوجوان. بات سنیں، ایک بات ہے، انہوں نے مزید اپنے آپ کو منوانے کی ابھی ان کی ہے، جنہوں نے 12-13 لاکھ آج کے بندے نوجوان مسلمان کے کیے سوال سن لیں ذرا آپ. آج کے نوجوان کے وہ سوال ذرا آج سن کل لیں. تو میں یونیورسٹیوں اگر میں اس جاتا طرح ہوں، کا وہ ملا، اللہ کے وجود کے بھی قائل نہیں ہے. اگر اس طرح کا عالم دین مسند پہ کھڑا ہو کے نوجوانوں کے سوالوں کے جواب دے گا نا، تو خدا نہ خواستہ ہمارے نوجوان ایتھیسٹ بن جائیں گے. وہ پہلے سے ہوتے ٹھیک ہے. ہیں آج کل ایک یونیورسٹیوں میں. لڑکے نے سوال کیا، اس نے کہا کہ میں نا بڑا اچھا انسان ہوں، میں کسی کی ٹانگ نہیں کھینچتا، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، لیکن میں خدا پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن میں مسلمان بھی ہوں. اس کو بھی انہوں نے کہا معافی مانگو، شٹ اپ کال دی اس کو. میں نے نہیں یہ دیکھا، لیکن دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا. ایسے بچوں کو ریفرنس دے کے قائل کیا جاتا ہے. اللہ اس کو اگر آپ شٹ اپ کال دیں گے نا، وہ کہے گا میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. نہیں، جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا اس کا میدان ہو رہا ہے، اس کے لیے الگ دلائل، اس کے لیے ذرا سن لیں. مجھے ایک دفعہ کسی بچے نے سوال پوچھا، اس نے کہا سر ہم ایک کمرے کو سجدہ کرتے ہیں جو پتھر کا بنا ہوا ہے، ہندو ایک بت کو سجدہ کرتے ہیں جو پتھر کا بنا ہوا ہے. اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نہیں کرتے خانہ کعبہ کو سجدہ. ہم نہیں کرتے نا، ہم تو خدا کی علامت ہے. نہیں ہم قبلہ ہے نا، روح کو کرتے ہیں، اللہ کو خدا کی علامت ہے نا. ایک خدا کی علامت نہیں، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ کا گھر ہے نا، وہ گھر کو پھر نہیں کرتے. آپ بات یہ بھی سمجھیں، ہم اللہ کو کرتے ہیں. اللہ نے وہ ایک سمت بتائی ہے کہ اس طرف کرو گے تو مجھ تک پہنچے گا سجدہ. اس سوال کا جواب اس نے یہ دیا کہ یہ بت بھی اللہ کی سمت ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ دیتے ہیں وہ. پھر اگلا سوال وہ کیا پوچھتے ہیں کہ جی آپ رو کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا کینسر ٹھیک کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری وہ والی بیماری ٹھیک کر دے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. ٹانگ کٹ جائے تو نئی ٹانگ نکلنے کی دعا نہیں مانگتے آپ اللہ تعالیٰ سے. چھپکلی کی نئی دم نکل آتی ہے، ہماری ٹانگ کیوں نہیں نکلتی؟ آج کا نوجوان یہ سوال کرتا ہے. اس طرح کا ملا آپ کھڑا کر دیں گے تو وہ ایتھیسٹ بنائے گا لوگوں کو، وہ مسلمان نہیں کرے گا. مجھے بتائیں، ابھی ان کی زندگی میں انہوں نے لوگوں کو مسلمان کیا کہ ایتھیسٹ کیا؟ یہ بھی تو اعتراض لگا ہوا ہے نا. انہوں نے آپ کہے بنائے گا، ان کی پوری ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے 14 لاکھ مسلمان کیے ہیں. ساتھ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا. آپ مجھے بتائیں 14 لاکھ مسلمان کرنا تو ان سے ثابت ہے. ایتھیسٹ بنانا آپ ثابت کریں نا، تو ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے کہ یہ ایتھیسٹ بنا رہے ہیں. یہ ایک دو باتوں کو کبھی نہیں پکڑنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. یہ زیادہ ان کے اوپر میڈیا کے اوپر جو ٹرولنگ ہو رہی ہے یہ غلط ہے. دیکھیں ایک بندے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی وہ خواتین کو نہیں ٹچ کرنا چاہتا، اس کو اپریشیٹ کرنا کہ اس کو کہنا یار بچیاں تھیں. اچھا چلیں، آپ نے مجھے ایک اور سوال یاد کرا دیا. خواتین کو ٹچ کرنے والا مجھے بتائیں، خواتین کو ٹچ کرنا جماعت جائز نہیں. اسلامی اتنا کمال کا کام کر رہی ہے پاکستان میں، ان کے مدارس بھی چل رہے ہیں جمعیت طلبہ عربیہ کے نام سے، ان کے یتیم خانے بھی چل رہے ہیں. آپ ایک بنا لیں یتیم خانہ، یہ جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کا. ایک جو سربراہ ہے، ایک یتیم بچی جو 6 مہینے کی عمر میں اس کے دائرے میں آئی ہے، وہ 18 سال کی ہوگی تو کیا اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھے گا اس کا سربراہ؟ مجھے ایک بات بتائیں، اس کا سربراہ رکھ رہا ہے، انہوں نے اس کے پر اعتراض کیا کہ اپنے رکھنے پہ کیا. ہر بندے کا تقوی کا لیول فرق ہے. آپ رکھ رہے ہیں، آپ تو بچی سمجھ کے رکھ رہے ہیں. میں نہیں رکھنا چاہتا، میں پابند ہوں رکھوں. شام بھائی ایک میسج میں پابند ہوں، ایک میسج جاتا چلے مجھے ایک بات ہے، میں پابند ہوں رکھوں. میں نے شریعت میں اپنے اوپر میں ایک انون آدمی ہوں، میں کچھ کروں گا لوگوں نے نوٹس نہیں کرنا. جناب صاحب کچھ کریں گے نا، ذاکر نائک صاحب، لوگوں نے نوٹس کرنا ہے. وہ فیس ہے اسلام کا. اب اس کا مطلب اسلام کا فیس ہے تو وہ غلط اسلام پیش کر دیں. یہ تو غلطی پیش کر دیا انہوں نے. بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا میں. اب سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو غیر محرم کو چھونے سے بہتر ہے کیل ٹھوک کے اپنے سر کے اندر ٹھوک دو. اس کو مانا جائے گا کہ اس کی تفسیر ہم یہ نہیں کریں گے کہ وہ نامحرم کے بارے میں انہوں نے غلط نیت سے ہاتھ لگانے پہ کہا ہے. ایک بچی کو آپ اپنی بیٹی سمجھ کے، غیر محرم کو ٹچ کرنا حرام ہے، چاہے آپ کی جو مرضی نہیں ہے. تو ایک استاد اپنی بیٹی کے سر پہ، اپنی طالبہ کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا بیٹی سمجھ کے. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ ایک بندے کا تقوی ہے کہ میں نے اس حدیث پہ عمل کرنا، میں نے نہیں چھونا. آپ اس کو چلے میں رسول اللہ کی بات بتاتا ہوں. امی عائشہ نے کہا رسول اللہ نے پوری زندگی کسی غیر محرم کو نہیں چھوا. اب بتائیں، امی عائشہ کا فرمان. حتیٰ کہ ایک عورت نے پردے کی اوٹ سے آیت بیعت کی تلاوت کرتے ہوئے اس نے سمجھا جیسے مرد ہاتھ ملاتے ہیں تو ہم نے بھی ہاتھ ملانا. رسول اللہ نے اپنی آنکھوں کے اوپر ایسے انگلیاں رکھ لی تھی حدیث اور کہا غیر محرم کو چھونا تو دور کی بات ہے، میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ بندہ کہ وہ تو رسول اللہ کی امتی ہیں اور رسول اللہ کی بیٹی ہیں. ابھی آپ ذرا تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو سائنٹیفک جواب دینے پڑنے ہیں جو نسل آگے تیار ہو رہی ہے نا. اگر سائنٹیفک جواب نہیں دیں گے تو بڑا کام خراب ہونے والا ہے. اسی لیے کچھ ڈگریاں حاصل کی ہیں بے فکر ہے. میرا ایم فل کا جو تھیسس ہے وہ قرآن پاک اور علم فلکیات ہے. آپ کو کہنے سے مطلب میں تمام علماء کو ٹھیک ہے
تیاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے الحاد اور ایتھیزم کے خلاف بھی اسی طرح دلائل سمجھانے ہیں بچوں کو, جس طرح ہم نے اسلام کے بارے میں ان کو کنونس کیا. یہ بات آپ کی درست ہے, دلائل سیکھنے پر چاہیے سیکھنے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ علماء کے کورس ہونے چاہیے. ایتھیزم اب بہت بڑا فتنہ, جس فتنہ میں بھی جاتا ہوں یونیورسٹیوں میں, اس وقت سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ بچے اللہ کو بھی نہیں مانتے. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, لوگ جب دیکھیں گے, معذرت کے ساتھ مجھے نام نہیں لینا چاہیے, ناصر مدنی کو, ہیں لوگ جب دیکھیں گے ایک ایسے آدمی کو جو ہر وقت 4 شادیوں پہ باتیں کرتا ہے, اسلام کہتا ہے 4 شادیاں کر لو, 32 سال کی ایک مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو 16 کی 2 کر لو, 8 کی 2 کر لو, 4 کی 4 کر لو, اور وہ اسلام کا فیس بنا ہوا ہے. وہ ذاکر نائک کو دیکھیں گے, وہ بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ رہا, اتار رہا ہے, دھتکار رہا ہے. ایک لڑکی سوال کر رہی ہے, اس کو دھتکار رہا ہے, تو وہ منافقانہ معاشرہ نہیں کہہ رہا, وہ ان کو شٹ اپ کال دے رہا ہے, تو پھر وہ ایتھیسٹ ہی بنیں گے. نہیں, اس طرح کے رویوں سے ایتھیزم نہیں آتا. میں ویسے آپ کو ایک بات بتاتا نہیں, ہوں, دیکھیں بنیادی طور پہ ایتھیزم کی پرابلم کچھ اور ہے. جو لوگ کسی بھی مسلمان کا جو عمل ہوتا ہے نا, وہ کسی مذہب کو برا کرنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ بات یاد ہے کہ میں اللہ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, میں اگر شراب پیوں گا تو کیا اسلام میں شراب حلال؟ بھائی جو دکھتا ہے نا وہی بکتا ہے. ہاں, لیکن شراب حلال تو نہیں ہو جاتی. اسلام تو نظر نہیں آئے گا. کہاں اسلام بھائی؟ ذاکر نائک اسلام ہے, آپ اسلام ہے, امام کعبہ اسلام ہے. بالکل نہیں ہے. اسلام قرآن و سنت کا نام ہے. اسلام اگر میں بھی قرآن اور حدیث کے بغیر دکھائے کہاں قرآن و سنت. بھائی میری بات سنیں آپ, اگر میں بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہوں تو ریجیکٹ ہے نا. میرا اگر میں معلم ہونے کا یا عالم دین ہونے کا دعویٰ کروں نا, جو میرا ایکٹ ہوگا نا, لوگوں نے اس کو اسلام سمجھنا ہے. لوگوں کو شریعت نظر آتی ہے یا کتابوں کے اندر یا علماء کرام کے ایکٹ کے اندر. میں بتاؤں, اب دیکھیں 2 بین بن گئے ایک ہی عمل کے. میرے نظر میں نہ چھونا بہتر ہے, آپ کی نظر میں چھونا بہتر ہے. میں تو کہتا ہوں بیٹی سمجھ کے چھو سکتے ہیں یار, آپ سر پہ چھونے سے مراد سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. بیٹی بن تو نہ جاتی بیٹی کہنے سے. کوئی 18 سال کی بچی آپ اس کو چھونے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یار بات ان کو روحانی اولادیں کہہ کے گئے ہیں, ہم کہہ رہے بیٹی بن نہیں جاتی. ہوتی تو غیر محرم ہے. میں کہنے کا مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ محرم رشتہ تو نہیں ڈیولپ ہو جاتا. اس لیے یہ آئیڈیالوجی کا فرق ہو سکتا ہے, اس کو اتنا برا کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کا جو ایکٹ ہے نا, وہ قرآن و سنت کے مطابق اسلام کی طرف لے کے بھی آئے گا اور اسلام سے دور بھی کرے گا. نعوذ باللہ. علماء کرام کا جو ایکٹ ہوگا, کیونکہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو کافر بھی قرار دیتے ہیں, قتل کرنے کے فتوے بھی جاری کرتے ہیں, جو دیتے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے. ہاں, تو وہ پھر کیا میسج دے رہے ہیں؟ غلط میسج ہے. قتل کے فتوے اور تکفیر کے فتوے تو غلط ہیں, لیکن کسی صحابی کو کافر کہنا بھی غلط ہے. بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. لیکن آپ نے بھی کہا ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں صحابہ کرام سارے کے سارے انسان تھے اور ان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن وہ مغفور الخطا ہو گئے, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ہم کون ہوتے ہیں اب ان کو پکڑیں؟ نہیں, ہم کوئی نہیں ہوتے ان کو پکڑنے والے. جس نے غلط کیا وہ روز محشر پکڑا جائے گا انشاءاللہ. اللہ نے کہہ دیا کہ میں معاف کر دیا, آپ پھر پکڑا جائے. نہیں, میں صحابہ کرام کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جس نے غلطی کی وہ روز محشر پکڑا جائے گا انشاءاللہ. جس کو بھی تکلیف پہنچائے. بہت شکریہ ہشام بھائی, آپ کا میں نے کافی ٹائم لیا اور آپ نے بڑے تسلی سے سوال سارے میرے سنے اور بڑے آرام سے جواب بھی دیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, بہت شکریہ. اور میری ریکویسٹ ہے پلیز ہمیں ٹائم دیتے رہیے. انشاءاللہ ضرور. تھینک یو ویری مچ.